بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 سے ہم نے 100 سے ہم نے شروع کرنا ہے، 100 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے سب سے پہلے سبقت لی، مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے، بہترین انداز میں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، صاحب یہاں تشریف لائیں سر، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آئی، اور یہ بتاتی ہیں کہ اگرچہ کہ انسان ہی ہوتا ہے اور انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، بہت سے انسان جب مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، اختلافات بعض اوقات تلخ بھی ہو جاتے ہیں اینڈ سو آن، مگر یہ ایک شہادت ہے، یہ ایک کنفرمیشن ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے کلام میں بار بار، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی کہ جو آپ کے قریب تھے، and they were not a handful of a few, 1, 2, 10, 12, quite a good number، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اتنی تعریف کرتا ہے، اتنی تعریف کرتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یار کیا خوش قسمت لوگ تھے، اب یہ جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے، یہ ٹریبیوٹ ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی ٹریبیوٹ ہے، کہ جن لوگوں نے سبقت لی، یعنی سب سے پہلے آگے بڑھ کر انہوں نے ایمان قبول کیا، قبول کر کے ایمان کے راستے میں جو چیلنجز تھے ان کو فیس کیا، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور وہی نہیں، پھر جنہوں نے ان کو فالو کیا اچھے طریقے سے، اچھے نیت کے ساتھ، اچھے انداز میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ مائی گڈنس، یہ جس کو مل جائے اس سے زیادہ خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بھی اس سے راضی ہو گئے۔ دنیا میں ان کو یہ رضا، یہ سیٹسفیکشن ان کی اپنی فیلنگز میں، ان کے سامنے جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کے نتائج آتے تھے اور وہ راضی ہو جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں تو اللہ ان کو راضی کرنے کا وہ بندوبست کرے گا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایسے باغات کو بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں۔ یہ سمجھیے کہ وہ ایک بریف سٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید کی، کہ جو قرآن ہمیشہ دیتا ہے جنت کی ایک سمرائزڈ ورژن کو بیان کرنے کے لیے، اس کی ظاہری خوبیوں کو لوگوں کو بتانے کے لیے، جزاک اللہ، اور یہ واضح کرتا ہے کہ یہ اس کو تم لٹرل سینس میں نہ لو، یہ میٹافوریکل ہے، یعنی مطلب یہ کہ جو بہترین زندگی کی فیسلٹیز، ایمینٹیز، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، وہ وہاں ان کے لیے اللہ موجود کرے گا۔ اور ایک اور پہلو بیان کرتا ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے۔
دنیا میں جو بہت ساری پرابلمز ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے ہوتے ہوئے قرآن کا یہ اصرار ہے کہ ہر سوچنے سمجھنے والا، سینسٹیو، سمجھدار، دیانتدار انسان ایک اور زندگی کی تمنا کرتا ہے، ایک اور زندگی کو لک فارورڈ کرتا ہے. ان میں سے ایک بہت بڑی زندگی کی پرابلم، ویکنس یہ ہے کہ یہاں موت ہے. وی ہیو آل گاٹ ٹو ڈائی. اور یہ موت آپ یوں سمجھیے کہ اس زندگی کی تمام تر خوبیوں کے باوجود ایک اتنا بڑا فلا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے لازماً ایک اور زندگی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ موت پر ہماری تسلی نہیں ہوتی. یعنی تسلی نہیں ہوتی، یعنی سب کو معلوم ہے کہ سب کو مرنا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ آدمی جتنا عمر میں آگے بڑھتا ہے اس کے مرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، مگر مرنے پر خوشی کبھی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر، ہماری شخصیت، طبیعت، فطرت میں رکھ دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں. ڈیتھ ڈزنٹ میک سینس. ہم جو روتے ہیں اصل میں یہ ایک خاموش احتجاج ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ میکنگ سینس، یہ کیا بات ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں نہیں، وہ وہاں ملے گی تم کو، یعنی ہمیشہ رہیں گے اس میں. ذالک الفوز العظیم، یہ بھی قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے جو بالکل واضح ہے، بار بار کرتا ہے کہ یہ سب سے بڑی کامیابی. یعنی دنیا میں انسان کامیابیاں ڈھونڈتا ہے، لیکن اصل کامیابی وہ کامیابی ہے کہ جس کامیابی کو اللہ کامیابی کہہ رہا ہے اس میں خوبیوں کی کوالٹی کے لحاظ سے بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. سو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور وہ جو آپ کے ساتھ ارد گرد ہیں بدو، ان میں بھی منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والوں میں بھی منافق ہیں. یہ کیا موضوع ہے؟ یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ جس کے لیے مجھے، چونکہ ہماری کلاس وقفے سے ہوتی ہے اور وقفے بڑھتے جا رہے ہیں، تو آئی ہیو ٹو ریمائنڈ کہ یہ اصل میں سورہ کیا کہہ رہی ہے. یہ سورہ مبارکہ، سورہ توبہ، یہ تو بات آپ کو معلوم ہے کہ وہ قرآن کی واحد سورہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے ہونے کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کہ آخر ایسا کیوں. چنانچہ اس کا سادہ جواب تو یہ ہے کہ یہ عذاب کی سورہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں عذاب، پنشمنٹ، یہ آپ خدمت کرتی رہیں کہ جب میں کوئی ایسا لفظ بولوں کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوری. آنیسٹلی یہ کچھ پتہ نہیں لگتا. آپ زبان کا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ آدمی گفتگو کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں. میں نے بولا گفتگو کرتا ہے، پتہ نہیں گفتگو بھی کمیونیکیٹ ہو رہی ہے کہ نہیں. سو یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے سورتوں کے 7 گروپس میں دوسرے گروپ کی آخری سورہ ہے. یہ بڑے لوڈڈ سٹیٹمنٹ میں نے دی. یعنی قرآن مجید میں اللہ نے جس طرح سے ہمیں اس کو دیا ہے، جس ترتیب، ارینجمنٹ کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ، اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس کے 7 گروپس ہوں ایسے کہ ہر گروپ کے شروع میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہوں اور اس کے آخر میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوں. چنانچہ قرآن مجید مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل، کمپرائزڈ آف 7 گروپس ہیں، جن میں سے یہ دوسرا گروپ ہے جس کی اب ہم آخری صورت پڑھ رہے ہیں. اچھا، یہ جو گروپس ہوتے ہیں یہ اپنے اندر پھر ایک نظام رکھتے ہیں، ایک ان کا اپنا سسٹم ہے.
اور سچی بات یہ ہے کہ لکیلی اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان گروپ یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو 4 لفظوں میں ایک ایک کر کے ان چاروں صورتوں کا عنوان ٹائٹل بتا سکتا ہوں جو خلاصہ ہے. سورہ انعام جو پہلی سورہ ہے مکی، اس کا ٹائٹل ہے دعوت، انویٹیشن. اس میں اللہ نے خاص طور پر مکے والوں اور مکے کے ارد گرد جو اہل عرب تھے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ایمان لائیں. اگلی سورہ سورہ اعراف ہے، انذار، وارننگ. وارننگ اس بات کی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں آخرت میں تو جو جواب دہی اور پکڑ کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی، اس دنیا میں بھی وہ پنش ہوں گے. یہ اعراف ہے. نمبر 3 سورہ ہے انفال. پہلی 2 صورتیں مکی ہیں جیسے کہ ہر گروپ میں ہوتا ہے، آخر میں مدنی ہے. تو انفال پہلی مدنی سورہ ہے اور توبہ اگلی دوسری مدنی سورہ ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو عذاب جس کی دھمکی، جس کی وارننگ سورہ اعراف میں دی گئی ہے، یہ عذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں پر آئے گا، آپ کے ماننے والوں کی تلواروں، ان کی ملٹری سٹرینگتھ کے ذریعے سے. عذاب نیچرل کلیمٹیز سے بھی آ سکتا ہے جو بہت آیا، اور عذاب پیغمبر کے ماننے والوں کے تلواروں سے، ان کی ملٹری سٹرینگتھ سے بھی آ سکتا ہے. چنانچہ اور فرق کیوں ہوتا ہے؟ پراببلی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبر کے ماننے والے تھوڑے ہوں گے، جیسے نوح اور لوط علیہ السلام کا معاملہ تھا، تو نیچرل کلیمٹیز سے آئے گا، اور جب ماننے والے زیادہ ہوں گے تو پھر یہ دوسرا پروسیس اختیار کیا جائے گا. چونکہ حضور کے معاملے میں یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، اس وجہ سے سورہ انفال میں مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا گیا، اس عذاب کے لیے راستہ ہموار کیا گیا. یہ سورہ انفال کا موضوع ہے، تیاری. اور سورہ توبہ عذاب کی سورہ، تیاری کے بعد تو عذاب آنا تھا نا. چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شروع میں رکھنے سے کو omit کر دیا، اس کا فیصلہ کیا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور الرحیم اللہ کے رحمت کے بے پناہ اظہار کے 2 نام ہیں. تو یہ کچھ سورہ کی مزاج اور اس کے مضامین سے مناسبت نہیں رکھتی تھی. اللہ تو رحمان و رحیم سبھی کے لیے ہے، ہمیشہ ہے، مگر جو لوگ اپنے آپ کو اس کی رحمت سے خود محروم کر دیتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ ان کو رحمت نہیں ملے گی. تو یہ سورہ توبہ ہے. اب اس سورہ کا اگر مختصر سا انالیسس کیا جائے تو اس میں جو عذاب ہے وہ 3 گروہوں کے لیے ہے. پہلا گروہ مشرکین، ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ ایک ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد، محترم مہینوں کے گزر جانے کے بعد ان کو قتل کر دو جہاں کہیں پاؤ، جیسے سیلاب سے، جیسے زلزلوں سے، جیسے پتھروں کی بارش سے. پچھلے پیغمبروں کے انکار کرنے والوں کو اللہ نے عذاب دیا. اس طرح سے ان کو اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا. میں یہ اس وقت بھی میں نے بات بیان کی تھی، اب بھی میں جملہ معترضہ کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض مسلمان، بہت سے مسلمان اس شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم کو اگر طاقت ملے گی اور ہمارے حالات آئیڈیل ہو جائیں گے تو ہم ماریں گے ان کو اور ختم کر دیں گے. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ خدا تعالیٰ کہتے ہیں آپ ایک بندہ نہیں مار سکتے، ماریں گے تو پوری انسانیت کو ماریں گے، اتنا بڑا گناہ ہوگا. یہ اللہ نے واضح کیا اس سورہ میں بھی، اس کی آیت نمبر 14 میں. یہ جو مارنا ہے یہ کیا ہے؟ یعذبہم اللہ بایدیکم،
اے مسلمانوں اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ میاں کی اگر یہ پالیسی تھی کہ وہ انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کو عذاب دینا چاہتا تھا اور کیا الفاظ استعمال کرتا, تمہیں کیسے بتاتا؟ یہی الفاظ ہونے چاہیے تھے. یہ الفاظ ہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے, اور پہلے وہ واضح کر رہا ہے کہ اس سے پہلے عذاب آیا کبھی اس طرح سے کبھی اس طرح سے. بہت سے مسلمانوں کی بد نصیبی ہے کہ وہ ایک تو سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر عذاب نہیں آیا, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں آیا کیونکہ یہ تو جہاد ہے. اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں, ایک اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے, دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سیلاب سے لوگ مرتے ہیں اور زلزلے سے مرتے ہیں وہ عذاب ہے. اچھا اس کا ایک اور نتیجہ ہے, جب وہ عذاب ہے تو مرنے والے اللہ معاف کرے بدماش ٹچے ذلیل ہوتے ہیں. کین یو امیجن, یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. تو یہ سب گھپلا کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو سمجھا نہیں کیا. اب اگر آپ مجھے موقع ہے تو ایک اور بات بھی کر لیں. سمجھ میں آنے کے لیے ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو اپنی جیب میں رکھیں اور گفتگو کریں. آپ کا اگر کسی سے ڈفرینس آف اوپینین ہے تو پہلے ہی موقع پر سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں. تو میں آپ کو معلوم ہے آج کل واٹس ایپ گروپس ہیں, تو وہ ہمارا ایک گروپ ہے ابھی میں کلاس فیلوز کا, اس میں کسی نے لکھا جی کہ یو نو سم تھنگ لائک دس کہ آمدی صاحب کے یہ یو نو کچھ ہیں کنکلوژنس. تو ایک دوسرے نے لکھا کہ ہی سیز دیٹ حدیث از ریکارڈ آف دا پروفٹس لائف اینڈ اٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. تو میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ یار ہولڈ آن, آئی مین یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ہولڈ یور اون اوپینین, ہیو یور اون اوپینین, مگر اس اسٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہاری انڈرسٹینڈنگ سے ڈس ایگری کرتا ہوں, مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ یور انڈرسٹینڈنگ از ایبسلیوٹلی رانگ. ہم سب انسان ہیں, ہمیں ہمبل طریقے سے اپنی بات کرنی چاہیے. میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی جب آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. سو میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں عذاب کو بیان کیا گیا ہے. یہ عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں پر آیا. آپ کے انکار کرنے والے 3 کیٹیگریز کو بلانگ کرتے تھے, کہ 3 مختلف گروہ تھے. مشرکین نمبر 1, ان کو ٹریٹ کیا گیا آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 28 تک. آگے 2-3 آیات پھر کچھ اور بھی ہیں جو ریفر کر رہے ہیں. آیت 29 سے 34 تک دوسرے گروہ کو جو اہل کتاب تھے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, اہل کتاب بھی تو شرک کرتے تھے. وہ شرک کرتے تھے مگر دا قرآن ریفیوزز ٹو کال دیم المشرک. وہ مشرک نہیں تھے, وہ شرک کرتے تھے. قرآن نے مشرک ان لوگوں کو کہا کہ جو شرک کرتے تھے اور شرک کو اون کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں. اہل کتاب شرک کرتے ہیں جیسے کہ مسلمان بھی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. سو اللہ نے اس فرق کو اپنے ڈسکرپشن میں ملحوظ رکھا کہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ, ہاں یہ بھی ہے, کیا بات ہے, یہ از نون ایز ٹیکنالوجی. تھینک یو, جزاک اللہ. سو اہل کتاب کو الگ سے ٹریٹ کیا گیا. ان کے بارے میں جنرلی اسپیکنگ یہ فیصلہ نہیں تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. ان کے بارے میں آیت نمبر 29 میں یہ فرمایا گیا کہ ان سے لڑا جائے گا حتیٰ یعط الجزیہ, جب تک کہ وہ جزیہ دینے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. وہم صاغرون, اور چھوٹے بن کر رہنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. چھوٹے بن کر سیکنڈ ریٹ سٹیزنز. جب آپ وہ بات نہیں مانیں گے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں, اور آپ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں, تو پھر وہ نتیجہ لازماً نکلے گا کہ جو اس زمانے کے ایک بڑے دین کے عالم اور مبلغ نے ایک ویسٹرن آپ کہیے انٹرویوئرز کو انٹرویو دیتے ہوئے میرے سامنے یہ کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ٹریٹ یور مائنورٹیز, جب اگر آپ کو اسٹیٹ مل گئی. تو انہوں نے کہا کہ آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ دے آر گوئنگ ٹو بی سیکنڈ ریٹ سٹیزنس. ان کی یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی, جو کنوکشن تھی, ہیڈس آف ٹو ہم, کہ انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی, مگر وہ اس بنیاد پر تھی کہ ان کے خیال میں قرآن یہی حکم دے رہا ہے. نمبر 3, تیسرا گروپ کون تھا؟ اہل کتاب. ان سے لڑیں گے
ان سے لڑا جائے گا، ان کو سبجوگیٹ کیا جائے گا، فورس کیا جائے گا کہ وہ دیں جزیہ اور چھوٹے بن کریں. یہ ان کی سزا تھی. اللہ کے رسول برحق کے انکار کی یہ وہ آیت بیان کر رہی ہے. ایبسولوٹلی. مطلب اس وقت کون رسول ہے؟ کوئی نو بڈی کمز نیئر. یہی کہتے ہیں نا کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہی تو ٹریجڈی ہے. یہ اس دور کی ٹریجڈی ہے. میں اس دور کی دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی اس کو کہتا ہوں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں بندے مارے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں خدا کا پیغام برحق لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا. A vast majority of the humanity would say we would not understand it. جو دین یہ کہہ رہا ہے کہ بندے پکڑو اور مارو، اس کو یار ہم سے اس کی بات نہ کرو. تو تیسرا گروہ جنہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جو سب سے زیادہ مشکل کمپلیکیٹڈ تھے، منافق. چنانچہ پوری سورہ the rest of it more than 2/3 وہ منافقین کو ٹریٹ کر رہی ہے. سو اب ہم جو پڑھ رہے ہیں کافی عرصے سے، اصل میں وہ منافقین کی سزا کو بیان کر رہی ہے. اسی کانٹیکس میں یہ آیت آئی ہے. یہ جو میں نے آپ کے 15 منٹ لیے ہیں، یہ اصل میں یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ آیت کیوں آئی ہے. فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. اے پیغمبر، جو اور مسلمانوں جو تمہارے گرد اعراب ہیں، بدو ہیں، یہ منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِینَہ، اور مدینے والوں میں بھی. یعنی یہ منافق مدینے میں بھی ہیں اور یہ منافق مدینے کے گرد و پیش میں بھی ہیں. مردوا عن النفاق، یہ نفاق میں رچ بس گئے ہیں، ایکسپرٹس ہو گئے ہیں، طاق ہو گئے ہیں. لا تعلمہم، تم نہیں جانتے ان کو. نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف لے جائیں گے. یعنی ایک عذاب ہوگا ان کو اس دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں، دوسرا عذاب ہوگا ان کو عالم برزخ میں، ان کی قبروں میں، اور پھر یہ ایک بڑے عذاب، تیسرے عذاب کی طرف جائیں گے. یہ آیت نمبر اب 101 میں پڑھ چکا سورہ توبہ کی، اور اب آیت نمبر 102 پڑھ رہا ہوں. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے کہ اعتراف کیا اپنے گناہوں کا. اب آپ دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پیش کیا مکے والوں کو، انہوں نے انکار کیا. آپ ہجرت کر کے مدینے آ گئے. خدا تعالیٰ کا فیصلہ تھا، جیسے کہ ہر رسول کے معاملے میں فیصلہ ہوتا ہے، کہ وہ یہ مینڈیٹ لے کر آتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد اب اللہ وہ فیصلہ جو تمام انسانیت کے لیے قیامت کے دن کرے گا، قوم کے لیے، کہ جو اس قوم کے لیے کہ جو رسول کے ایڈریسز ہوتے ہیں، اسی دنیا میں ہو جائے، جس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی قیامت. یہ فیصلہ اب دنیا میں ہونا تھا، لیکن جیسے کہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، ایسے ہی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی پہلے طے تو ہونا کون صحیح ہے کون غلط ہے. کون ہے کہ جو ایسی غصے میں آ گیا، جذباتی ہو گیا، غلطی ہو گئی اور اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی اور اس نے انکار کر دیا، اور کون ہے کہ جو ٹھوک بجا کر مجرم ہے، جو مردو علی النفاق ہے، جو یہاں بتایا گیا. تو چنانچہ اب اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ یار فار گاڈ سیک اس پر غور فرمائیے کہ حضرت عمر کو 6 سال تک ایمان کی طرف آنا نصیب نہیں ہوا، اس کے بعد ہوا، اور حضرت خالد بن ولید کو 18 سال لگے. تو آپ ہر بندے کو کافر قرار دے دیتے ہیں. آپ کی کیا پرابلم ہے یار؟ بات آپ پیش کریں لوگوں کے سامنے، دعوت دیں، ان کے سوالوں کے جواب دیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی کیا کہ کمزور مسلمانوں میں اور منافقین میں کو بہت کلیئر فرق نہیں تھا. یعنی وہ بھی کمزور تھے، یہ بھی کمزور تھے بظاہر،
آپ عمل ہی دیکھ سکتے ہیں، کسی کی شکل کو دیکھتے ہو یا بتا سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہ تو ہیں منافق کے جو ارد گرد ہیں مدینے کے اور مدینے میں بھی، لیکن کچھ اور بھی ہیں جو اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. یہ ہے اصل میں فرق، کہ منافق جو ہے وہ نہیں مانتا، کافر نہیں مانتا، اور ایک مومن چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو وہ مانتا ہے. مجھے ایک اور چیز کے کہنے کی اجازت نہیں، جو درس دے رہا ہوتا ہے اس کو بڑی پریولیجز حاصل ہوتی ہیں، وہ جو چاہے کرے. آیت کچھ کہہ رہی ہے وہ موقع تلاش کرے، اور موقع چونکہ اب مجھے ملا ہے خواتین کے بارے میں کچھ کہنے کا، اس لیے میں تھوڑا سا نروس بھی ہوں. وہ ایک شادی میں ایک خاتون بہت بنی صبری تھی اور بڑا زبردست انہوں نے فیشن کیا ہوا تھا، اور وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ہم اس طرح کی حرکتوں کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ کون سی حرکت؟ ہاں. تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے. دو کام کریں، ایک تو یہ کہ اپنے دل میں افسوس کریں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ایڈمٹ اٹ، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے ہمت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ جو صحیح طریقہ ہے اس کو میں اختیار کریں. تو اصل میں یہ فرق ہوتا ہے. ایک یہ کہ بندہ کرتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ایسی کی تیسی ٹھیک کر رہا ہوں، ہو آر یو. اور ایک یہ ہے کہ آدمی کے اندر احساس ہوتا ہے، یہ ایمان ہے اگرچہ کہ کمزور ہے. اس کے نتیجے میں اللہ انسان کو ہمت دیتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر گریز، بغاوت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کیا یہاں. وآخرون، اور کچھ ایسے بھی ہیں اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے مانا کہ یار ہم سے غلط ہو رہا ہے، ہم وی آر ناٹ ویری پراؤڈ آف اٹ جو ہم کر رہے ہیں. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. وہ خلط، یہ ہمارے اردو ہے خلط ملط، وہ ملاتے ہیں، مکس کرتے ہیں اچھے اعمال کو اور دوسروں کو، بروں کو. یعنی جیسے ہمارا حال ہے، کبھی اتفاق سے کوئی اچھا کام کر لیا اور برے کام بھی کر لیے. یہ روزانہ 24 گھنٹے ہی کچھ ہوتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پر نظر عنایت کرے گا، اللہ ان کی طرف پلٹے گا. ان اللہ غفور الرحیم، کیوں نہیں، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ وہ سینیریو ہے جس میں یہ تو اب ہونا ہے، کیونکہ اب یہ چھوٹی قیامت برپا ہونی ہے، اللہ کی عدالت قائم ہو گئی ہے. اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے. یہ میں نے دو جان بوجھ کے بولے ہیں اس لیے کہ منافق کافر ہوتے ہیں، اور یہ مطلب obviously ایک لفظ ہے اور کافر ان کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے. اور اسی لیے میں لوگوں کو، میں بہت ساری چیزوں پہ لوگوں کو سرپرائز کرتا ہوں. تو میں انہوں کہتا ہوں کہ یہ جو کافر لفظ ہے یہ مسلم اور نان مسلم کو فرق کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان بھی کافر ہوتے ہیں. منافق سارے مسلمان تھے، آل منافقس اور مسلمس، لیکن وہ کافر تھے. اس لیے کہ کافر ہوتا وہی ہے کہ جس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ انکار کر رہا ہے. ایک بندے کو بات سمجھ میں نہیں تو اس کا قصور کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اصل میں ہم اللہ کے پیغام کو بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کا پیغام ہر حال میں کنونسنگ ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتاب سے بیان ہونا چاہیے، نہ کہ آپ غصے میں بیان کریں، جذبات میں. تو فرمایا کہ یہ بھی ہیں لوگ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اچھے اعمال اور برے اعمال کو مکس کرتے ہیں. اللہ سے امید ہے کہ وہ ان کی طرف پلٹے گا، یتوب علیہم، ان پر نظر عنایت کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ بھی ایک کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتا، اور بھی دیتا قرآن میں کہ بہت معاف کرنے والا ہے.
اس کا سٹائل اور پریزنٹیشن کچھ اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ اسی طرح کرتا ہے کہ پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، تاکہ ایک جینون بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیسے، تو اگر وہ کیسے کو پہلے بیان کر دے تو شاید اس سے کچھ رکاوٹ ہو. آدمی کے اندر ایک خوشی، امید پیدا ہونی چاہیے کہ آپ یو شوڈ لک فارورڈ ٹو گیٹنگ دی آل مائٹیز مرسی. تو اب اگلی آیت میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے. فرمایا خذ من اموالہم صدقتن، اے پیغمبر آپ ان کے مال، اموال میں سے صدقہ قبول کریں، یعنی ان سے کہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تطہرہم، آپ انہیں پاکیزہ کریں، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، بہا، اس کے ذریعے سے. کس کے؟ اس صدقے کے ذریعے سے. کیسے؟ بھائی بات یہ ہے کہ آدمی منافق کیوں ہوتا ہے؟ آدمی اللہ کے پیغام سے دور کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی وجہ سے. دنیا سے بے جا، مبالغہ آمیز، ایگزیجریٹڈ لگاؤ، محبت، یہ آدمی کو اللہ کے دین سے دور کرتی ہے. اس لیے کہ اللہ کا دین آفٹر آل کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا عارضی ہے، موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اس کو اگنور نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے کٹنے کے لیے نہیں کہتا، دنیا کو اچھی طرح گزارنے کو کہتا ہے، دنیا کو بورنگ طریقے سے بھی گزارنے کو نہیں کہتا. مگر بہرحال ایک لمٹ ہے، آپ اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو لوگ اس لمٹ سے آگے بڑھتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ اصل میں ان کی دولت کے ساتھ بے جا محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ان کی بیماری ہے نا، اس بیماری کو دور کیا جائے گا تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مال میں سے صدقہ لو اور تم ان کو پاکیزہ بناؤ اور ان کا تزکیہ کرو. یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ اصل میں جنت میں جانے کے لیے شرط لازم ہے. جنت میں آپ جائیں گے تو اس کے لیے قرآن بیان کرتا ہے کہ آپ کا تزکیہ ہونا لازم ہے. ایک منیمم تزکیہ. واٹ از تزکیہ؟ دو چیزوں کا نام ہے تزکیہ: پاکیزگی اور اضافہ، پروگریس. پاکیزگی سے مراد ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، آزمائش کے لیے اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر ودیت کر دیا، فجور بھی اور تقوی بھی، اچھائی کا بھی میلان اور برائی کا بھی، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اور یہ خواہشات نفس بھی ہوتی ہیں، بیس ڈیزائر جو بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں. آدمی صبح سے شام تک انہیں کے چکر میں پھنسا رہتا ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے. آدمی کو معلوم ہوتا ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ انسان کو اپیرنٹلی بڑی اپیلنگ لگتی ہے. ان کی ایک ٹیمپرری شارٹ لیوڈ ان کی ایک ایکسائٹمنٹ ہے جو آپ کو ملتی ہے، تھرل ملتی ہے. دوسری چیز انا، ہماری ایگو، جو ہمیں روکتی ہے، یعنی صحیح راستے سے روکتی ہے. تو تزکیے کا ایک پہلو ہے پاکیزگی اور دوسرا ہے بڑھوتی، اضافہ. ہم سب انسانوں کے اندر اللہ نے اخلاق اور روحانیت، بندوں کے ساتھ معاملات اور اللہ کے ساتھ تعلقات کا بے پناہ پوٹینشیل رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت اعلیٰ انسان بن سکتے ہیں، ہمارے اندر اس کا پوٹینشیل موجود ہے. لیکن ہمیں ہماری خواہشات، دنیا سے ان خواہشات کی وجہ سے ایگزیجریٹڈ تعلق، اور ہماری انانیت، ہماری ایگو، اگین ایگو از نتھنگ بیڈ، حد سے آگے بڑھی ہوئی، انجسٹیفائبل، یہ ہمیں روکتی ہیں آگے بڑھنے سے. جیسے ہی آپ پاکیزہ ہوتے ہیں آگے بڑھنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. ایسے جیسے گاڑی میں بریک آگے لگ گئی کسی وجہ سے، تو اب وہ چاہے کتنا ہی آپ ایکسلریٹر دیں وہ آگے نہیں بڑھے گی. آپ اس کو صاف کر دیں، دور کر دیں، تو وہ اپنا پوٹینشیل ریلائز کرے گی. تو یہ فرمایا کہ آپ ان کے مال میں سے صدقہ لو
اور ان کو پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کرو، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا ذریعہ بنے گی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کمزور مسلمانوں کے ساتھ کرو کہ جنہیں اب لازماً الگ ہونا ہے، ڈسٹنگوش ہونا ہے منافقوں سے۔ بھی کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ مومن اس پر راضی ہو جائے کہ میں منافقوں کی طرح حرکتیں کروں؟ نہیں، آپ الگ ہوں، ان سے الگ کریں، غلطیاں ہو گئی اس پر معافی مانگیں اور آگے بڑھیں۔ اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے۔ یہ تو بات میں نے آپ کو بتا دی کہ جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو ایک چھوٹی قیامت برپا ہو جاتی ہے، چھوٹی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ آپ یہ جاننا چاہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا، آپ سورہ توبہ پڑھ لیں، اس لیے کہ ایک چھوٹی قیامت ہو چکی، نہیں allow me to say، چھوٹی قیامتیں ہو چکیں، جن میں سے کہ آخری مرتبہ یہ چھوٹی قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آخر میں برپا ہو گئی۔ اس میں وہ سب کچھ ہو گیا کہ جو قیامت میں ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں بھی یہ کریں گے، حساب کتاب ہوگا، فرق کریں گے، اہل ایمان کون ہے، ابھی ڈکلیئر کر دیا وہ کون ہے، جنتی کون لوگ ہیں، جہنمی کون ہے، یہ کنفیوژن ہو رہا ہے منافقین میں اور ان میں، ان کو الگ کر دیا گیا، اور پھر کہا کہ آپ دعا کریں۔ یو نو واٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے شفاعت، یہی سفارش ہے، شفاعت، انٹرسیشن۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا سفارش، جس کی کہ مسلمان امید باندھے بیٹھے، وہ یہ سفارش ہے۔ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں گے، آپ توبہ استغفار کریں گے، گڑبڑ کی ہے نا زندگی میں تو آپ سٹرگل کریں گے اور ایک خاص لیول تک پہنچیں گے تو اللہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے آپ ان کے لیے دعا کریں، تو آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی۔ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، آپ نے لوگوں کی زمینیں چھینی ہوئی ہیں، آپ حرام خوری کرتے ہیں اور کچھ مدینے جا کے کچھ آپ کرتے ہیں یا ادھر ہی کچھ کرتے ہیں اپنے ایکٹیویٹیز، اور آپ امید رکھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ سفارش ہو جائے گی، خدا تعالیٰ بے بس ہو جائیں گے کہ اچھا میرے پیغمبر نے سفارش کر دی ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کہے گا، جیسے یہاں ہے کہ آپ کریں ان کے لیے، نہ کہ سب کے لیے۔ تو فرمایا کہ ان الصلاۃ کا سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، واللہ سمیع علیم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سننے والا ہے، اینڈ مور اوور جاننے والا ہے۔ کون ہیں کہ جو آپ کی دعا کے نتیجے میں معافی کو ڈیزرو کرتے ہیں؟ تو یہ ہو جائے گا۔ So what dua do we say for we don't. وی آسک گاڈ فار forgiveness، اور ہم ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، یعنی ہم ایکشنز، ایٹیچیوڈز، اللہ کا دین جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی کتاب اس کو سمجھیں، اپنے اندر جو ہم کوتاہیاں محسوس کرتے ہیں ان کو دور کریں، اور بہتر سے بہتر صدقہ کریں، بولو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، ان عبادی، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور صدقات کو قبول کرتا ہے، وان اللہ، اور یہ بات کہ اللہ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات ہے جو قرآن نے بار بار بیان کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی حمقاء کی جنت میں نہ رکھیں، آپ اپنے آپ کو جو ریالٹی ہے اس کا سامنا کر کے یہ جانیں کہ اللہ کے ہاں جو حساب کتاب ہونے والا ہے وہ اصولوں کی بنیاد پر ہوگا، وہ اصول اس نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگ جو ہے وہ اس طرح کی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، جیسے ایک فیمس اسٹیٹمنٹ، وہ جی جس کو چاہے وہ ہدایت دے، جس کو چاہے وہ گمراہ کرے۔
تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اس کا کیا کمال ہے. اسی طرح کی یہ بات ہے کہ انشاءاللہ سفارش ہو جائے گی. نہیں، سفارش کا مطلب کیا ہے؟ آپ اچھا عمل کریں گے، غلطیاں کرنے کے بعد اپنی اصلاح کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس معافی مانگنے کے اس عمل کو مؤثر افیکٹو کرنے کے لیے اپنے نیک بندوں کو، اپنے پیغمبروں کو یہ کہے گا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، شفاعت کریں، اور وہ قبول کر لے گا. ورنہ We become deserving of the جی، ورنہ یہ عجیب بات ہے. 3 جگہ ہے قرآن میں، تینوں مرتبہ سورہ بقرہ میں، جس میں بڑی واضح اور کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 48 میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منہا شفاعت، اور کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور کوئی پیمنٹ نہ وصول کی جائے گی چھڑانے کے لیے، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی خارج سے کوئی مدد کی جائے گی. یعنی کوئی ایسی سفارش کہ جس میں آدمی ڈیزرو نہیں کرتا اور گڑبڑ کر کے آیا ہے اور اسے معاف کر دیا جائے، نہ اس کی قرآن گارنٹی دیتا ہے، نہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے. حدیث قرآن کو واضح کرتی ہے. میں کئی مرتبہ بتاتا ہوں کہ مثلا بخاری کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص ہوگا میرا امتی، اس کے اوپر ایک بھیڑ ہوگی جو اسے مار رہی ہوگی، اور وہ میرے پاس آئے گا جی کہ میری سفارش کر دیں. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ بھیڑ پر جو زکوٰۃ تھی اس نے نہیں دی تھی. تو آپ فرمائیں گے کہ میں نے تم کو بتا دیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اسی طرح سے اونٹ کا معاملہ ہے. سو یہ بڑا کلیئر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغام کی کلیئرٹی لوگوں کو راس نہیں آتی. سو وہ یوں نہ چاہتے ہیں کہ کنفیوژن ہو، اور اس کنفیوژن میں ان کا کوئی کام نکل جائے. تو فرمایا کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ صدقات لیتا ہے، وصول کرتا ہے، اور یہ کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت پلٹنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. وَقُلْ اعْمَلُوا، اور آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تو دیکھے گا اللہ تمہارا عمل، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان. کمال ہے جی، اہل ایمان کو کیا حیثیت ملی. یعنی یہ کہا گیا کہ تم عمل کرو، اور یہ جو تم عمل کرو گے اس کو آبزرو کیا جائے گا. سر السلام علیکم. اس کو آبزرو کیا جائے گا کہ یہ عمل آپ کیا کر رہے ہیں. اور آبزرو کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اللہ کے رسول کریں گے. اللہ کی نمائندگی اس دنیا میں تو اللہ کے رسول کرتے ہیں، لیکن یہ کمال ہے. میں یہ جو اپنے آج کی کلاس کے آغاز میں کہا تھا، اور اہل ایمان کریں گے، صحابہ کرام کریں گے، جن کو اللہ نے وہ سٹیٹس دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب وہ خدا کے نمائندے ہیں، وہ خدا کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو. اس لیے کہ اب یہ فرق کرنا ہے کہ تم مومن ہو یا تم منافق ہو. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس بارے میں کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے. وَآخَرُونَ، اور کچھ اور بھی ہیں، اسی طرح سے کچھ اور بھی ہیں. مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، جن کا معاملہ ابھی ٹھہرا ہوا ہے، یعنی اللہ کے فیصلے تک ان کا معاملہ ٹھہرا ہوا ہے. اما يعذبهم، چاہے تو وہ ان کو عذاب دے، واما یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی یہ میں نے گزارش کی نا کہ قیامت میں کیا کیا کچھ ہونا ہے. اگر آپ نے جاننا ہے تو
سورہ توبہ پڑھ لیں. قیامت میں ایک تو واضح ہو گیا، کچھ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، کچھ لوگ ہیں ناکام ہوں گے. مدینے میں عرب کے اس معاشرے میں کچھ لوگوں کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور باقیوں کے بارے میں جو انکار کرنے والے تھے ان کو واضح کر دیا گیا. جو ذرا گناہ گار تھے لیکن اچھے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ آگے بڑھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہ تو وہ ہیں نا، ابھی کچھ اور بھی ہیں کہ جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا. یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 3 صحابہ تھے، افراد تھے کہ جنہوں نے وہ جو ایک اللہ کی طرف سے لٹمس ٹیسٹ آیا تھا تبوک کا، کہ جس میں سب ایبل باڈیڈ مسلمان مردوں کو جانا تھا تبوک، which was something like 680 plus kilometers from مدینہ. سخت شدید گرمی کے موسم میں، اس موسم میں کہ جو کھجوروں کے پکنے کا اور ہارویسٹنگ کا سیزن تھا، جو مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں کے لیے ایک ذریعہ معاش تھا، پریڈومیننٹ. تو ظاہر ہے کہ اس سفر میں یہ بات طے تھی کہ جو جائے گا وہ صرف ایمان کی وجہ سے جائے گا، اور جو نہیں جائے گا اس کا ایمان نہیں ہوگا. یعنی جو یہ مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، اور اگر انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں جانا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ گرمی ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو جانا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو ساری ایسے ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کیوں جائے گا؟ یعنی چھوٹے موٹے کام تو آدمی کر لیتا ہے نا دکھانے کے لیے، مگر اتنا بڑا کام کو کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس موقع پر اب یہ ہوا کہ منافقین کچھ ایکسپوز ہو گئے. کچھ خیر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرمی سے، نرم مزاجی سے کچھ منافقین کو اجازت بھی دے دی. وہ خیر اللہ تعالیٰ پہلے وہ اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ فرمایا کہ اے پیغمبر اللہ آپ کو معاف کرے، یا آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ مطلب معلوم ہوا کہ اسکیم تو یہ تھی کہ سارے ایکسپوز ہو جائیں، لیکن حضور کی نرمی، آپ کا درگزر، یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز تھی. آپ نے ان کو معاف کر دیا، آبویسلی ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے. تو وہ تو خیر ہم پہلے پڑھ چکے. لیکن کچھ لوگ تھے، دیکھیں ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ ایک چیز، ایک حقیقت کے جو ادھر ہوتی ہے اس کو عمل سے ظاہر کیا جا رہا ہے. اب اللہ کو تو یہ معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو معلوم ہے اس کو نمایاں کرنا چاہتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر وہ ایمان موجود تھا، لیکن بس وہ ہو گئی کمزوری، نہیں گئے وہ. Maybe it was too hot. دیکھیں اگر آپ Desert heat. دیکھیں آپ پوری بات سن لیں تو اس کے بعد ہوپ فلی آپ کی اسٹیٹمنٹ اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوگی، تو وہ ایسا ہی ہوگا. مگر وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں ان سے سامنے انہوں نے کہا کہ چند دنوں کی بات ہے، یہ ابھی ہو جائے گا، اینڈ ویل کیچ اپ. ہمارے پاس ذرا تازہ تم گھوڑے ہیں، ہمارا تیز ہے وہ سواری، سو جا رہا ہے نا ایک یہ قافلہ، تو ہم ادھر فصل جو ہے اس کو کھجوروں کی وہ کاٹیں گے اور پھر نکل جائیں گے. وہ نکل گئے، فصل نہیں کٹی، نکل کے وہ اتنے آگے چلے گئے جب ناؤ اٹس ٹو لیٹ، تو وہ نہیں گئے. اللہ نے بھی ان کے معاملے کو اٹھا رکھا، فیصلہ نہیں سنایا. یہ بعد میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ وہ فیصلہ اللہ نے کافی دیر کے بعد کیا. مگر یہاں جو بات میں آخر میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قیامت کا ایک اور پہلو ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے انہوں نے کچھ اسٹرگل کی ہوگی بٹ ناٹ گڈ انف. ایک تو دیکھیں یوں ہوگا، ایک وہ ہیں 100 میں سے مارکس کہ جس نے اچیو کر لیے، آئی ڈونٹ نو، مے بی 60 مے بی 40 وٹ ایور، خدا کی رحمت اس کو نیچے کر دیتی ہے. اگر 60 ٹھیک ہے تو خدا اس کو 40 کر دے گا.
تو واٹ ایور جو پرسنٹیج ہے 40 ہے لیٹ سے وہ پاس ہو گئے. اس کے نیچے آئیں تو ایک 33 ہے جس میں گریس مارکس مل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، نیک بندوں کے ذریعے سے ان کے لیے دعا کرائیں گے، سفارش کرائیں گے، اور وہ بھی پاس ہو جائیں گے. لیکن وہ اس کیٹیگری کے مانے جائیں گے. ان سے بھی ایک نیچے کیٹیگری ہے جس میں منیمم ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی، اب ان کو سزا ملے گی، اور سزا ملنے کے بعد ان کی انٹری ڈیلیڈ انٹری ہوگی. اس کی مثال یہ 3 لوگ ہیں. ان کو اس آزمائش، تکلیف، پریشانی، ڈپریشن، فرسٹریشن سے گزارا گیا فار 50 لانگ ڈیز. کمپلیٹ سوشل بوائیکاٹ ہو گیا ان کا. یہ آگے آیت آئے گی تو ہم اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ان کو معافی ملی. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سورہ توبہ اصل میں اللہ کی پنشمنٹ کی سورہ ہے، اور اس پنشمنٹ کے ڈسکرپشن میں اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں ہونا ہے اس کو دنیا میں مدینے اور اس کے ارد گرد پورے عرب کے ماحول میں اپنے فیصلوں سے اور واقعات سے یہ بتا دیا کہ وہاں اصل میں کیا ہوگا. تو اب آئیے اس کا میں ایک مرتبہ ترجمہ آپ کے سامنے پھر کر لوں جو ہم نے آج پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 100 سے ہم نے آج شروع کیا. میں نے اس میں اعلان غلط کیا تھا، یہاں آ کے میری اصلاح ہوئی اس میں. والسابقون الاولون، اور وہ جنہوں نے سب سے پہلے سبقت لی، آگے بڑھے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی بے احسان، خوبی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے، وعد لہم، اور اس نے تیار کیا ہے ان کے لیے، جنات تجری تحتها الانہار، ایسے باغات کی نعمت کو کہ بہتے ہوں گے جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ کے لیے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بڑی. وممن حولکم من الاعراب، اور وہ کہ جو تمہارے ارد گرد بدو ہیں، منافقون، وہ ان میں سے منافق بھی ہیں. ممن، ان میں سے، سب نہیں، ان میں سے منافق بھی ہیں. ومن اہل المدینہ، اور مدینے والوں میں سے بھی. مرضوا علی النفاق، وہ نفاق میں، منافقت میں رچ بس گئے ہیں، ماہر ہو گئے ہیں. لا تعلموہم، تم ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم ان کو لازماً 2 مرتبہ عذاب دیں گے. ثم یردون، پھر وہ لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، ایک بڑے عذاب کی طرف. وآخرون، اور کچھ اور بھی ہیں، یعنی انہی مدینے کے لوگوں میں کچھ اور بھی ہیں. اعترفوا بذنوبہم، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. خلطوا عملا صالحا، وہ ملاتے ہیں اچھے اعمال کو، وآخر سیئا، کچھ ایسے اعمال سے جو برے، یعنی اچھے بھی کرتے ہیں برے بھی کرتے ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی طرف نظر عنایت کرے گا، یعنی ان کو معاف کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، اب یہ ان کی معافی کیسے ہوگی، یہ اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مال میں سے صدقہ وصول کیجئے. تطہرہم، آپ ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیجئے، بہا، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے. یعنی یہ جو آپ
ان سے صدقہ کروا رہے ہیں اس کے ذریعے سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مال خرچ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی اصلاح کریں، یہ آپ کیجئے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا ذریعہ ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ علم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ، کہ اللہ ہوا یقبل التوبہ، وہ توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں کی، ویأخذ الصدقات، اور صدقات وصول کرتا ہے، وان اللہ، اور یہ بات کہ اللہ هو التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت نظر عنایت کرنے والا ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وقل اعملوا، اور آپ کہیے ان سے کہ عمل کرو، فسیر اللہ عملکم، تو دیکھے گا اللہ تمہارا عمل، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، والمومنون، اور اہل ایمان بھی، وستردون، اور تم ان قریب لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس ہستی کی طرف کہ جو چھپے کا بھی اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وآخرون، اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، مرجون لامر اللہ، جن کا معاملہ یعنی اللہ کے فیصلے تک رکا ہوا ہے، اما یعذبہم، یا تو وہ ان کو عذاب دے گا، واما یتوب علیہم، یا پھر وہ ان کی طرف نظر عنایت کرے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ مجھے ایک سوال ڈاکٹر صاحب، جی جیسے 104 میں ادھر جب آ جاتا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا و مہربان رحیم آ گیا، تو پھر بسم اللہ الرحمن میں کیا ادھر بھی رحیم کا ہی لفظ، تو ادھر بھی تو آ ہی گیا نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس کے مضامین میں ایک ضمنی مضمون ہے۔ اس کے بالکل شروع میں اللہ نے کہا ہے کہ اب 4 مہینے محترم مہینے گزرنے دو، پھر قتل کرو ان کو جہاں پاؤ۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ ایک سورہ کا مزاج ہے، ایک اس کا ایک بنیادی وہ ہے میسج، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے جو بہت معاف کرنے والا ہے۔ ایک قوم کے ایک حصے نے اپنے آپ کو اس کے مہربانی، اس کی معافی سے بالکل محروم کر دیا۔ سو یہ بسم اللہ کو اومٹ کر کے یہ میسج دیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاً تو مہربان ہے، تو اس کی مہربانی تو عذاب کے فیصلے کے دوران بھی ہوگی، اس میں بھی وہ ڈسٹنگوش کرے گا۔ میں اسی لیے تو بہت سٹ پٹاتا ہوں جب ہمارے لوگ سارے لوگوں کو جو مسلمان پیدا نہیں ہوئے ہیں جہنمی قرار دیتے ہیں۔ یہ کمال ہے ہمارا، یہ کیسے کرتے ہیں؟ اور سب شفاعت کے بارے میں پوچھنا تھا جی کہ آپ نے ایک انسٹنس کوٹ کیا فرام سورہ بقرہ، جی اور دوسری غالباً آیت الکرسی سے پہلی والی آیت بھی ہے، جی لاہور میں آپ کو سنا جی کہتے ہوئے، تو اس کے بعد اس میں بھی شفاعت کی بات کی گئی ہے۔ جی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عزت دیں گے اپنے پیغمبروں کو، جی کہ ان کو یہ اذن دیں گے کہ شفاعت جی کی جائے جی ان کی، اور وہ لوگ ہوں گے جو ڈیزرونگ ہوں گے۔ جی تو پھر جو اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ متفقہ علیہ ہے، مطلب یہ کہ آل سیکس بریلوی دیوبندی وغیرہ سب اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، تو وہ اس کا کیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ اس اذان کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس پر سب متفق ہیں، اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو آخر کا حصہ ہے جو بندوں نے اضافہ کیا، وہ ہے ورزقنا شفاعت۔ ورنہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ جنتی بنیں، اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ آپ کے اعمال ایسے ہوں
کہ آپ پھنس جائیں اور پھر آخر میں جا کے سفارش سے آپ نکلیں. یہ کوئی کرنے والی دعا ہے؟ دعا آپ یہ کریں اللہ میاں ہمیں دو دھڑا کے یہاں سے نکال، ہماری مغفرت فرما دے، یہیں فرما دے، ہمیں کسی چیز کا انتظار نہ کرنا پڑے. تو یہ اضافہ ہے مسلمانوں. یہ خود ایک آپ اس کی تحقیق کریں. اس دور میں اضافہ یہ ہوا ہوگا. یہ ایک الگ سے تحقیق کا مقام ہے، اس لیے کہ آپ یہ تحقیق تو سب کانٹیننٹ میں بہت ہونے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے دین میں نئے اضافے کیے کہاں سے ہوئے ہیں. سر یہ وہ ڈیزرونگ لوگ نہیں ہیں، مطلب یہ کہ وہ لوگ کہ جو ڈیزرونگ کی طرف جا رہے ہیں، مطلب آپ نے کہا نا کہ یو آر اسٹرگلنگ ٹو ریچ اے اسٹیج جی اینڈ یو مائٹ ناٹ ہیو ریچڈ اٹ، جی بٹ Allah being all knowing, He would know that your struggle was genuine. It came with a clean heart, clear heart. So would that not include those people? بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں میں اس پہ جو اعتراض کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ قرآن نے کوئی ایسی دعا نہیں سکھائی. صحیح، بالکل. اور میرے آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسی دعا نہیں سکھائی. ایک کنٹروورسی ہو سکتی تھی جس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ دعا اذان والی جو ہے اس میں بھی یہ بات کا اضافہ ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک کیٹیگری وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی اس کے آدمی کے دعا کرنے کے کامیاب ہو جائے گا، وہ تو ایسا. اور ایک وہ ہے کہ جس میں ذرا انتظار کرنا پڑے گا، تو ہم اپنے لیے دعا دوسری والی کیوں مانگیں؟ یعنی میں پہلے دن سے کیوں یہ دعا کروں کہ جب میں یونیورسٹی میں یا کالج میں جاؤں تو میں 3rd ڈویژن میں پاس ہوں. میں دعا تو یہ کرنی چاہیے میں ٹاپ کروں. رہی یہ بات کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو لازماً وہ پھر شفاعت سفارش والی کیٹیگری ہے. نہیں، قرآن نے بتا دیا نا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان میں سبقت لی، یعنی السابقون الاولون. آپ کہیں گے یہ وہ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے. نہیں، بات یہ ہے کہ وہ تو مہاجر تھے، جو انصار تھے وہ تو کافی عرصے بعد ایمان لائے. تو دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے انداز میں. یعنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے. خالد بن ولید فوراً ایمان نہیں لائے، جب لے آئے تو خوبی کے ساتھ اس کو فالو کیا. تو یہ الگ کیٹیگری ہے. اور ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جنہوں نے توبہ وغیرہ کی ہے کچھ، مگر بہرحال وہ اس کیٹیگری کو بلانگ نہیں کرتے. تو دعا کے کرنے میں تو ہمیں تو پہلی کیٹیگری کو مانگنا چاہیے نا. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی خواب بھی دیکھے تو بلیک اینڈ وائٹ دیکھے، کلر نہ دیکھے. آپ تو اچھے دیکھنے چاہیے نا. بعد میں کچھ اور نکلے، اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس سے تو آپ نے اپنی جو امنگ ہے وہی کم کر دی. یہ ہے. So Dr. Khalid, one of my friends, he always says he's agnostic. That, I mean, doesn't believe there's no God, but at the same time doesn't know if there's a God. What do you say to that man? It's become very common. دیکھیں It's become very common. یعنی یہ جو ہے نا جو اسکیپٹیکل اپروچ ہے، جس میں ایک پوزیشن یہ ہے، یعنی جو فلاسفی میں ایگنوسٹک، کہ انسان کے لیے فرسٹ کاز کو اسٹیبلش کرنا پاسبل نہیں، اس لیے لیٹس ناٹ بادر اباؤٹ اٹ. یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا. خدا تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف کے مطابق ہوگا. تو یہ بھائی صاحب اور ان کی طرح کے اور بہت سارے، جیسے مثال کے طور پر جو ایک بہت ہی نمایاں ہمارے زمانے کے جو ایک انٹلیکچوئل فلاسفر ایتھیسٹ گزرے، وہ برٹرنڈ رسل تھے. تو برٹرنڈ رسل سے کسی مولوی صاحب نے کہا، یعنی ان کے کرسچنس کے، کہ واٹ ول یو ڈو اف یو فائنڈ یور سیلف فیسنگ گاڈ whom you have denied all throughout your life. کیا جواب دو گے؟ what is going to be your response? تو اس نے بڑا وٹی تھا، اس نے فوراً جواب دیا کہ I'll tell him that you didn't leave enough evidence. تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں
کہ اللہ کے رسپانسز دو میں سے کوئی ایک ہوگا. یا وہ برٹن رسل کا دل اس کی شخصیت اور اس کے حالات کو دیکھ کے گئے گا کہ رسل یو رائٹ, آئی فورگیو یو, یو ور این آنیسٹ مین, تم نے بالکل دیانتداری سے سمجھنے کی کوشش کی مگر تمہارے حالات ہی ایسے تھے کہ تم سمجھ نہیں سکے, گو یو آر فورگیون, تم نے جو اچھے کام کیے میں اس پہ تمہیں نوازتا ہوں. اور دوسرا امکان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ رسل شٹ اپ, آؤ میں تمہیں اب دکھاتا ہوں, میں تمہاری زندگی کی ریل تمہیں دکھاتا ہوں, اور اس میں وہ دیکھو وہ جو ہے نا وہ اسکرین, اس میں تمہارا دل ہے. پتہ نہیں مجھے, میں اس سے زیادہ نہیں کہتا, مجھے نہیں پتا کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا, میں آنیسٹلی نہیں کہہ سکتا. But he's praised Islam, you know. He said that. جو بھی ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت کی بات ہوگی. آخرت میں اللہ انصاف کرے گا. یہ یہاں آج بھی جو ہم نے پڑھا ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے معاملے میں فیصلہ کرے گا, اور اس کا فیصلہ اس کے مکمل علم کی بنیاد پر ہوگا. وہ یہ کہتا ہے, میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں آخری حد تک انصاف کروں گا, میں کسی کے بارے میں رتی برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا. وہ اللہ وہ ہے جو مجھے آپ کو مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میرے نمائندے بن کر تم اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرو, چاہے اس کے نتیجے میں تمہارے اپنے مفادات پر, تمہارے والدین کے مفادات پر اور تمہارے رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے, ان کی انٹرسٹ کمپرومائز ہوں, تم پھر بھی انصاف کرو. ایک اور جگہ ہم کو یہی کہتا ہے کہ تم میرے نمائندے بن کر انصاف کرو, اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں تمہارے دشمن کو فائدہ پہنچے, اس کے حق میں کوئی بات چلی جائے. وہ خدا جو ہم کو یہ کہہ رہا ہے خود کچھ اور کرے گا. تو اس لیے یار آپ پلیز ڈونٹ بی ججمنٹل. لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ کر اس کی ہر بات کو جنرلائز کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ایموشنل ایک وہ چیز نیریٹو غالب کر دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے ہے اور ایک لفظ اس کا اپلیکیبل ہے. یار یہ تو آپ کی تقریر ہے, یہ بات تو اللہ کے کلام کو کہنی چاہیے تھی. میں آپ کو کئی آیات بتا دیتا ہوں کہ جو ہم پر اپلیکیبل نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو اللہ کے کلام کو بتانا چاہیے نا کہ کون سی چیز اپلیکیبل ہے کون سی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس آیت کی کیا اپلیکیشن اب ہے کہ محترم مہینے گزرنے دو, اس کے بعد تم قتل کرو جہاں کہیں مشرکین کو پاؤ. تو اگر یہ قیامت تک کے لیے ہے تو پھر آئیے ہر حج کے سیزن کے بعد نکلیں. ایسے لوگ موجود ہیں. مجھے یاد ہے, آنیسٹلی مجھے یاد ہے, ایک زمانہ تھا لاہور میں اونچے اونچے جوتے پہنے ہوئے اور عجیب و غریب حلیہ بنائے ہوئے لوگ سروے کرتے تھے, علماء کے پاس جاتے تھے کہ وہ ان کا انٹرویو لے کے اسٹیبلش کریں کہ یہ مشرک ہیں یا نہیں ہے. تو مطلب آپ کے خیال میں یہ بندے مرے ہیں, ہمارے یہاں بہت بندے مرے ہیں, بندے اتنے مرتے تھے, ابھی مرتے. آنیسٹلی میں جب بھی آتا تھا نا ایک زمانے میں محرم, میں اللہ رحم کرے, اے خدا تو اپنا کرم, کچھ ہونے والا ہے, مار دیتے تھے بندے. تو وہ کیا ہے, وہ یہی ہے, یعنی ان آیات کو لے کے بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں بہت سی این جی اوز ہیں, بہت سے لبرل لوگ ہیں, سیکولرسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو فلسفہ پڑھاتے ہیں, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پڑھاتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یار فار گاڈ سیک, یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک مولوی صاحب کو صرف آدھا گھنٹہ چاہیے آپ کی ان ساری باتوں کے اوپر, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چلو پھر لیں, بالکل صفائی ہو جائے گی. وہ آیات کوٹ کریں گے, حدیث کوٹ کریں گے, اور آپ کی یہ ساری تقریر رہ جائے گی. ان کو دین سے بتاؤ, قرآن سے بتاؤ, حدیث سے بتاؤ کہ یہ باتیں جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. غلط ہی نہیں ہے, ظلم ہے. نہ صرف یہ کہ انسانیت پر ظلم ہے, خدا کے کلام پر بھی ظلم ہے, خدا کے پیغام پر ظلم ہے. یہ دنیا اللہ کے اس پیغام سے محروم ہو گئی ہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ بات انڈرسٹینڈیبلی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار یہ تم اسی کتاب کی بات کر رہے ہو نا کہ جس میں کہا گیا کہ بندے مار دو. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہی سورہ مبارکہ ہے, اسی کو کوٹ کرتے ہیں. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے ڈاکٹر خالد, بیکاز آئی ایم ٹیچنگ, کہ لاٹ آف ینگ پیپل ہیو
no first-hand knowledge of the Quran. It is through the parents or through the scholar or Maulvi that they are following. उनकी बात पे वो blind trust, खुद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये हदीस सही है, जैसे ब्लास्फेमी के ऊपर आपसे मैंने कंफर्म किया और फिर थोड़ा it is so astounding कि they have absolute black and white belief and the scholars are promoting it. Yes, they are. वो देखें, गुजारिश ये है कि एक कुरान है जो अल्लाह की किताब है, ये भी एक स्टेटमेंट है, अल्लाह की किताब है, इसको चूमें, इसके सवाब हासिल करने के लिए इसको पढ़ें, बरकत के लिए पढ़ें वगैरह वगैरह। ये कुरान कहता है कि मुझे पढ़ो तदब्बुर के साथ, यानी डीप रिफ्लेक्शन के साथ, जिसका मतलब ये है कि क्रिटिकली पढ़ो। और वो ये चैलेंज करता है कि जब तुम मुझे क्रिटिकली पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, जिसके नतीजे में तुम्हें ये एहसास होगा कि ये मेरी किताब है, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। तो क्या मुसलमान ये कर रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तकरीर सुनते हैं और कहते हैं कुरान ये कह रहा है, और जब कोई बंदा मेरे जैसा बेवकूफ़ उनको बताए कि कुरान ये नहीं कह रहा, तो कहते तुम तो गुमराह हो। वैसे ही तुम तो वेस्टर्न एजेंट हो यार, यहूदी हो, तुम्हारा लिबास भी पतलून पहन के आगे हो, तुम्हारी टोपी किधर है, दाढ़ी भी तुम्हारी इतनी लंबी नहीं है, वगैरह वगैरह। और लोग कन्विंस होते हैं कि वाकई तुमने इतनी ज़बरदस्त बातें बता दी हैं कि इनको डॉलर्स आ रहे हैं, तो इसका क्या किया जाए? अब मुझे ये बताएं कि कुरान से मालूम होता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान है सबके लिए। सो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हर आदमी, हर इंडिविजुअल अपने तौर पर दयानतदारी से फ़ैसला करे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इस तरह के जो इमोशनल रेटरिक होते हैं उसको लोग जानबूझ के करते हैं, उसकी वजह है ताकि दूसरों को ना सुने। यानी ये सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ नहीं है, हर सेक्ट दूसरे सेक्ट के ख़िलाफ़ इसी तरह से अपने फॉलोअर्स को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और मैंने ये देखा है कि इसमें जो बहुत बड़ा फितना है वो ये है कि मिसाल के तौर पर मैं आज ये काउंट करूं कि देखें कराची में मेरी क्लास में इतने लोग आते हैं, अगली मरतबा पता लगे कि आप किसी और की तरफ चले गए, वो तो गुमराह लोग हैं, इसलिए कि इट इज़ अ फितना ऑफ नंबर्स। यार दफ़ा करो इस बात को यार, दो बंदे हैं तब तुम कुर्सियों को सुना दो, तुम्हारा काम बंदे नहीं पकड़ना है, तुम्हारा काम अल्लाह की बात बताना है। किसी ने सुनना है सुन ले, नहीं सुनना अल्लाह ताला खुश रखे भाई, मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। तो ये अनफॉर्चुनेटली कुछ क्लब्स हैं जिसमें मेंबरशिप बढ़ानी है, और ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई कहीं और चला जाए तो माय गुडनेस दे आर एनरेज्ड, उधर चला गया तो वो तो गुमराह लोग हैं। यार देखो, अगर आपकी बात सही है ना तो फिर आप इनकरेज करें लोगों को, यार उनकी बात भी सुनो, ताकि आपके बात का सही होना उन पर वाजे हो। अच्छा नहीं हुआ, वो बेवकूफ़ हैं तो आज जाने दो, आपकी प्रॉब्लम क्या है? सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हो रहा है कि ये अजीब व गरीब कुछ खेल है जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं। और असल में क्या है, कुरान को तदब्बुर से ना पढ़ना, दीन को जज्बात से समझना, ना कि अक्ल से समझना। क्योंकि एक और बड़ा ज़बरदस्त नैरेटिव का हिस्सा है, अक्ल तो गुमराह करती है, अक्ल तो सवाल उठाती है, अक्ल तो शुबा पैदा करती है जो कि ईमान का कत्ल है। सवाल ये पैदा होता है ईमान क्या है? ईमान क्या है जो मेरी माँ ने कहा। सवाल पैदा होता है कि अगर गुप्ता की माँ ने कुछ और कहा और जॉन की माँ ने कुछ और कहा और जुआ की माँ ने कुछ और कहा, तो वो ईमान क्यों नहीं है? तो अजीब व गरीब चीज़ें। और ये सब क्यों हुआ है? कुरान नहीं पढ़ते। आप यकीन जाने किस लिए हुआ है कि कुरान मजीद को तदब्बुर के साथ पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये क्यों हुआ है मैं बताऊँ, ये क्या है? लोगों को यकीन चाहिए। आप यकीन चाहिए किस चीज़ पर? जो हमारा ईमान है। कैसे पता वो ठीक है? इसलिए कि लोग कह रहे हैं। तो अजीब व गरीब चक्कर है। आई हैव नो आइडिया ये कैसे हो सकते हैं। आप मुतमईन कैसे हो सकते हैं? जी ये कह रही थी कि डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि वक्फे हमारे पढ़ने की क्लास के लंबे होते जा रहे हैं, तो इसमें तो शायद कुछ तदबीर अगर आप करें तो फिर बेहतरी हो सकती है।
وہ تو میں نے درمیان میں گیپ تھا اور میرے خیالات نہیں آ رہے تھے، میں نے جملہ بول دیا. دیکھیں وہ کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ کچھ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ گیپ آ جاتا ہے، رمضان کی وجہ سے آ جاتا ہے، بعض You اوقات کچھ travel اور a lot also. ایسے پروپیگنڈا ہے میرے خلاف. جی ڈاکٹر خالد، میں ایک کسی کی پاسٹ اوے تو وہاں ایک دعا پڑھنے والی آئی تھی، وہ شی واز مینشننگ کہ یہ بڑا سخت ٹائم ہوتا ہے جانے والے کے لیے، قبر کا عذاب ہوتا ہے، ان کے پاس فرشتے آئیں گے، وہ اٹھا کے بٹھایا جائے گا، ان سے یہ سوال کیے جائیں گے. تو آئی وانٹیڈ ٹو آسک کہ اس کی کیا ریئلٹی ہے، بیکاز آئی فیل کہ سول تو چلا جائے گا اور واٹ ایور از گوئنگ ٹو بی کوسچن سول سے پوچھا جائے گا. قبر میں باڈی میں دوبارہ سول آئے گا، اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا. یہ مطلب فرام ریلیجیس پوائنٹ آف ویو اس Yeah, کی it's کیا a good ریئلٹی question. ہے؟ بیکاز قرآن شریف میں نے آپ سے اس وقت یہ سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ فرعون کے بارے میں تو اٹ ہیز مینشنڈ بٹ اٹ ڈزنٹ سے کہ جی قبر میں ہی بھی. ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو بڑے عذاب تک پہنچانے سے پہلے 2 مرتبہ عذاب دیں گے. سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم. یہ جو میں ابھی آج کے ہی لیکچر میں نے یہ بات بیان کی، اور اس میں اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ میں کچھ زیادہ جوش میں آ گیا تھا، تو اس کی وجہ یہ کہ بڑی نمائندہ ایک مقام ہے. اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں تو وہ کلیئرٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو ایک ڈیڈ لائن کے گزر جانے کے بعد وہ انڈسپیوٹیڈ مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے اب مزید کوئی سوال جواب کی ضرورت نہیں ہوتی اگر وہ مر جائے. چنانچہ جب یہ عدالت ایسے لوگوں کی دنیا ہی میں لگ جاتی ہے تو پھر ان کا عذاب یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عالم برزخ میں بھی چلے گا اور پھر قیامت تک چلے گا. But that doesn't mention that in the قبر کی آپ اٹھ کے اب بیٹھتے نہیں دیکھیں، جب قرآن نے یہ بتا دیا کہ وہ دنیا جو نظر نہیں آتی اس کا ہر ڈسکرپشن میٹافوریکل ہے، متشابہات ہے، اس کو بھی ویسے ہی لیں. دیکھیں یہ وہی مصیبت ہے نا کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو اس کے بعد پھر وہ جو ڈسکرپشن دیکھتے ہیں اس ڈسکرپشن کو اپنے طور پر طے کرتے ہیں. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز کہ آپ متشابہات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، یہ اصل میں فتنہ پیدا کرنے والی بات ہے، یہ دلوں کا ٹیڑھ پیدا کرنے والی بات ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی ریالٹی کیا ہے. لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. سو فورگیٹ اباؤٹ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ ایک بات سمجھانے کے لیے ہے. تو قبر کا عذاب آ گیا نا، اس کے اس کا مطلب قبر ہو گیا عذاب، یا یہ بنی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا. یہ تو ہم پڑھتے بہت ہیں، بہت کئی جاتے ہیں پڑھتے ہیں. میں گزارش کر سکتا ہوں، انہوں نے سوال جو کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں جزاک اللہ اچھائی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. یہ اضافہ یہ تو صاف اضافہ ہے، اس لیے کہ قرآن کی تو آیت ہے. نہیں گزارش یہ تو قرآن مجید میں آپ پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قرآن کی آیت ہے. اب یہ دیکھیں یہ ایک اور مصیبت ہے. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں روتا ہوں کہ مسلمان کے لیے جو اس کے مذہبی دادا نے فرمایا وہ بھی دین ہے، جو ہماری مذہبی قصے داستانیں بیان ہوتی ہیں قصہ گو لوگوں کی طرف سے وہ بھی دین ہے،
جو مولوی صاحب ممبر پہ تقریر فرماتے ہیں وہ بھی دین ہے، علامہ اقبال کی شاعری بھی دین ہے، صوفیہ کا کلام بھی دین ہے، قرآن بھی دین ہے، حدیث بھی دین ہے، یہ سب دین ہے۔ تو پھر دین میں کنفیوژن تو ہوگا۔ قرآن اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ قرآن مجید میزان ہے، اور چیزیں اگر دین سے متعلق بیان کی جا رہی ہیں تو اس کرائیٹیرین پر، اس کے ٹیسٹ پر پہلے چیک ہوں گی اور پھر ان کو اپروو کیا جائے گا یا ڈس اپروو کیا جائے گا۔ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس میں۔ سر مولوی صاحب پڑھتے ہیں یہ قبرستان میں پڑھتے ہیں کنا عذاب القبر و کنا عذاب الحشر، یہ پڑھتے ہیں باقاعدہ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ This is my right hand. This is my right hand. جی جی لیفٹ نہیں ہے۔ دیکھیے کیا کیا جاتا ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں، وہ یہ ایک آپ اس سے سمجھ لیں گے کہ پرابلمس کہاں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ بہت تمیزدار اور سننے والے لوگ ہیں، اور میں جوش میں آ گیا ہوں اور زیادہ ایموشنل باتیں کر رہا ہوں، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ارسپانسبل، ایموشنل۔ ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں بات کرتے ہیں اور پھر اپروول ملتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار یہ ویسے میری بات سن رہے ہیں، دو چار اور نا ان کو چلا دیں۔ ایک شیطان آتا ہے نا کہ یار یہ باتیں اتنی سننی ہے، لیٹ می ایڈ ٹو اور تھری مور اسٹیٹمنٹس۔ تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی عام لوگ، آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، آپ لوگ تو خاص لوگ ہیں، عام لوگ جو مولوی صاحب بات بیان کرتے ہیں اس پہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ پکڑ لیں ان کو، یعنی یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیسے مان لیں آپ کی بات؟ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، پوچھتے ہی نہیں ہیں، پوچھیں گے تو خیر وہ ان کے اوپر ناراض ہو جائیں گے۔ ہاں جب کسی نے جا کے پوچھا ان سے تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس لگا دیے، وہ سارے ان کے پیچھے بھاگنے لگے والا۔ ہم لوگ یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ میرا اگلا کینسل ہو جائے گی کلاس، سو آئی ہیو ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ، صحیح مجھے انداز میں۔ مجھے ایک اور پوائنٹ، آئے دن ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ یہ معصوم بچوں کو جو مدرسے میں جس طرح مارتے ہیں، ابھی بھی لیٹسٹ آیا جس سے وہ اس سے مار رہے ہیں پائپ سے، اور ایک آدمی نے کوشش بھی کرنے کی تو اس کو ہٹا دیا گیا کہ تم جاؤ نماز پڑھو۔ مجھے ایک شکایت اپنے عالموں سے، اسکالر سے ہے، ہم فیس بک پہ لڑنے لگتے ہیں، میں یہ سب لکھیں گے بولیں گے جو کچھ، ہمارا کوئی so called Maulvis or the real scholars who we really trust and revere and everything، کیوں نہیں کبھی آ کے، کیونکہ آپ لوگ کی بات میں اتنا وزن ہے، کیوں نہیں کوئی آ کے کہتا کہ یہ غلط چیز ہے، اس طرح نہیں ان کو ٹریٹ کرو۔ آتے ہیں ایک لیکچر دیتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو کچھ بتاتے ہیں، کچھ پوائنٹس بناتے ہیں، آپ جیسے ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کسی اسکالر کو نہیں سنا، میں ابھی تک انتظار میں ہوں کوئی اس کو کنڈیم کرے۔ میں اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں اس وقت یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو مدرسوں میں بچوں کو مارا جاتا ہے، انتہائی واہیات، ان ایکسیپٹیبل، کرول طریقہ ہے۔ اس کے نتیجے میں بچوں کو ہم پرماننٹلی دین سے دور دل برداشتہ کر دیتے ہیں، اور یہ کوئی سروس نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو، میں یہ لائف جا رہا ہوں، ایسے میری تھوڑی سی تو میری تعریف کریں، میں لائف بول رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے ٹی وی پہ مجھے پتا ہے کہ لیڈرز جب کچھ کہتے ہیں یا اسکالرز کہتے ہیں یا عالم کہتے ہیں، اور جنہیں ہم مانتے ہیں، انہیں وہ لوگ جب کچھ کہتے ہیں تو بہت لوگوں پہ افیکٹ بھی ہوتا ہے، اور بعض کا وہی آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ اس میں رہ جاتے ہوں گے کہ کرنا چاہیے نہیں، اس کو تو کوئی بھی نہیں اپروو کرے گا نا، لیکن نہیں آتا سننے میں۔ آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ ڈے کہ کبھی آ کے دھامبی صاحب ہوں، آپ صحیح والے لوگ، وہ مطلب الٹے سیدھے لوگ تو ویسے بھی نہیں کہیں گے، وہ تو کہیں گے اسی طرح پڑھایا جاتا ہے جو پرانے زمانے میں کہا یہ جاتا تھا، ہڈی میری چمڑی تیری۔ بتائیے اس تھنکنگ کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہڈی میری چمڑی۔ نہیں، آئی کانٹ بلیو کہ لوگوں نے نہیں کہا ہوگا، آئی ایم شیور عامر صاحب نے کہا ہوگا۔ نہیں ایسا سچ نہیں آتا، کنڈیم کریں، بتائیں، بچہ متنفر ہو جائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ ایسے حافظ بچے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی یہ کرایا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ جو حرکتیں ہوئی ہیں، گزارش یہ ہے کہ اب زبان نہ کھلوائیں، یہ نسبتاً کم تر چیز ہے۔
بہت کچھ ہوتا ہے. مجھے تو پتا ہے I've been to masajid. آپ ایک مولوی صاحب کو سنتی ہیں, ایک بڑے زبردست مولوی صاحب ہیں, آئی ایم شیور آپ نے دیکھا ہوگا ان کو انٹرنیٹ میں, انجینئر محمد علی مرزا. ارے کمال ہے, آپ انٹرنیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں, وہ ان کو سنیں. انجینئر محمد علی مرزا, انہوں نے ایک مرتبہ, اب ظاہر ہے ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں, اس میں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, مگر ہی از ایکسلنٹ, بریلینٹ. انہوں نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ایدی صاحب کے خلاف کچھ باتیں کی, تو وہ ایدی صاحب کے ڈیفینس میں جذباتی ہو گئے. ان کا جی میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے. اینڈ یو نو he started mentioning things which were بہت ہی ہاں. سو لوگ کہتے ہیں, اور وہ بہت پاپولر ہے, تو وہ بہت اس طرح کی باتیں نہیں, وہ ٹی وی پہ نہیں آتی. انٹرنیٹ تو پھر از ناٹ ایکسیسیبل ٹو ایوری ون. ٹی وی تو گاؤں میں بھی ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے, سب کے پاس ہوتا ہے. میں ہی نہیں جاتی زیادہ انٹرنیٹ پہ, تو وہی والی بات ہے کہ تو پھر ہم لوگ عام آدمی کو, کیونکہ جتنا کنڈیم کیا جائے گا لوگوں کی سمجھ میں بھی پھر آنا شروع ہوگا, پھر وہ پاور بھی ہوں گے مسجد میں بیٹھنے والے کہ بھائی اس آدمی کو ہیڈ صاحب جو بول رہا تھا. انجینئر محمد علی, ایک بات سمجھ لیں کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی بندہ عالم 100% رائٹ نہیں ہو سکتا, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر باتیں ان کی ٹھیک ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے, لیکن آئی ٹینڈ ٹو ڈس ایگری ود ہم ان مینی میٹرز. محمد علی مرزا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جسٹیفائبلی ہمارے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں. اللہ نے دنیا بنائی ایسی ہے, اس میں اختلاف ہوگا, اختلاف کو ڈیسنٹ طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے, اپنی بات سلیقے سے کرنی چاہیے, دوسروں کی بات دھیان سے سننی چاہیے. لیکن میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں, پہلے ایک اور بات ہو جائے مکمل ان کی, میں آپ کو ہیریس کرنا چاہتا تھا. گزارش یہ ہے کہ اس سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ پرابلم وجود میں آتا ہے کہ آپ کے فرقے ہیں, آپ کے مدرسے ہیں, آپ کی مسجدیں ہیں, آپ کے حلقے ہیں, جس میں لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ تو یہ بات سنیں اور کسی کی بات نہ سنیں. جب آپ ٹی وی پہ کنڈیم کریں گے فرق پڑ سکتا ہے, پڑے گا ہوپ فلی, خاص طور پر اگر یہ نیشنل اسمبلی تک بات جاتی ہے, کوئی لا پاس کر لیتے ہیں. اندر نہیں پڑے گا, اندر وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ہاں طریقہ بزرگوں کا چلا آ رہا ہے. میرے استاد اور استاد کے استاد جن سے میں نے دین سیکھا ہے, انہوں نے جب مجھے مارا تھا تو غلط کیا تھا, استغفر اللہ. یو نو یہ ذہنیت ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں نا بدلنے کی, اسی طرح تو بدل جائے گی اگر ہم خوفزدہ ہو کے بیٹھ جائیں. نہیں, خوفزدہ ہونے کی تو کوئی بات, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خوفزدہ کے بھی بہت سے لوگ گھبراتے ہیں, نہیں بھائی لیٹس ناٹ گیٹ انٹو اٹ, کیونکہ مجھے ہے یہ مرض کہ میں آئی گیٹ انٹو اے لاٹ آف تھنگس, لیکن مجھے سمجھایا جاتا ہے, بہت لوگ سمجھاتے ہیں کیا اس دن تم نے حرکت کی, تم پہنچ گئی ادھر ساخر میں, وہ کھڑے ہوئے تھے چیف جسٹس, اور تم کیا بات کرنے پہنچ گئے. کبھی بات کرنے کی خواہش تھی, But this is attacking the symptom, not the cause. So it won't be so effective. لیکن بات تو کرنی چاہیے. یعنی وہ ہے نا سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, جو بنی اسرائیل کے ایک بستی میں لوگ تھے کہ جو ہفتے کے دن جب ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دنیا کا کوئی کاروبار کریں, وہ مچھلیاں پکڑتے تھے. تو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے, اصل میں ایک ہیلا بناتے تھے. مچھلیاں تو وہ اتوار ہی کو پکڑتے تھے, لیکن ہفتے کے روز وہ ایک خاص چینل بنا کے نا تو ان کو ڈائریکٹ کر دیتے تھے کہ وہ ایک پونڈ میں چلی جائیں, پھر اس کو پڑھیں. آپ احتجاجن تو نہیں جا رہے؟ نماز پڑھیں. وہ دیٹس گریٹ. تو وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس بستی میں 3 گروپس بن گئے. ایک وہ کہ جو یہ حرکت کر رہے تھے, ایک وہ کہ جو یہ حرکت نہیں کر رہے تھے مگر بولتے بھی نہیں تھے, اور تیسرے وہ تھے کہ جو وہ ان کو روکتے تھے. تو جو نہ خود کرتے تھے اور نہ روکتے تھے, انہوں نے ان کو کہا کہ جو روکتے تھے یہ تم کیا کر رہے ہو, انہوں نے تو نہیں روکنا, تو
انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا زبردست جواب ہے، قرآن میں نقل ہوا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کی طرف ایک معذرت ایکسکیوز پیش کر سکیں کہ ہم نے تو کوشش کی تھی، ایٹ لیسٹ ہم نے ٹرائی کی تھی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ بچ جائیں، شاید وہ مان لیں، شاید وہ تقوی اختیار کر لیں. سو میرا خیال ہے بات تو کرنی ہی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر بات کرنا چاہیے یا نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، لازماً کرنی چاہیے. سر یہ سورہ اعراف سورہ اعراف، سورہ اعراف کے آخری حصے میں آئی ایم شیور کہ کوئی اراؤنڈ 150 to 170 ورسز میں کہیں ہوگی. سر وہ تیسری آیت جو بات کی کون سی سورہ بقرہ کی آپ نے 148 248 ہے، 254 ہے، درمیان میں جہاں یہ سلسلہ ختم ہوا نا، اگر آپ نکال کے دیکھیں آئی تھنک 147 ہے، شاید 148 147 148 2:48 2:254 اور ایک ون مجھے آپ کنفرم کر دیں 147 148 کوئی سورہ بقرہ کی ان میں سے آگے پیچھے ہوگی، نہیں ہوگی تو 130 میں سے. سر ایک آپ کے ایکسپیرینس میں جتنے سال آپ کر رہے ہیں ٹیچنگ کر رہے ہیں سب، آپ کو اب زیادہ پولرائزیشن لگ رہی ہے یا یو تھنک اٹس بین پریٹی مچ اس میں شبہات کا تو ذکر نہیں ہے 147 146. اب آپ مجھے دکھانا پڑے گا، اب میں آگے پیچھے کہیں ہوگی. یہ کام تو زبردست ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں. جی نہیں پیچھے ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر کیا ہے؟ ایک 254 تھا، ایک 48 تھا، وہ تو میں نے دیکھ لیا. جی، اور ایک کہیں درمیان میں ہے، وہ کہاں ہے؟ 145 میں کچھ ہے، 145 کو دیکھ لیتے ہیں. نہیں وہ بالکل ایسی ہی آیت ہے جیسی بقیہ ہیں، ابھی آ جائے گی. ہاں آیت نمبر 123 جی. آپ پوچھ رہی تھی کہ کیا اس جی میں سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے آپ کو اتنے سالوں میں لگتا ہے کہ وی آر مور کلیئر اور pretty much the same، مطلب the confusion will continue always because مجھے ایسے فیلنگ ہو رہی ہے کہ جتنے زیادہ اسکالرز اور میڈیا کے تھرو اور فیس بک کے تھرو اور ویڈیوز کے تھرو وی آر گیٹنگ اے لاٹ مور نالج، بٹ آئی فیل اے لٹل مور کنفیوزڈ in this time as I did maybe 20 years ago, but then there is also a lot more clarity of everything. So maybe ہر دور میں آپ ایسی personal experience بہت دلچسپ بات ہے جی. بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ جان لیں کہ جب ایسی صورتحال ہوگی جیسے اب ہے کہ ہر وہ شخص کے جو منہ میں زبان رکھتا ہے وہ انٹرنیٹ میڈیا پر آ جاتا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ ڈس ایگریمنٹس کہ جو پہلے بکھرے ہوئے تھے اور دبے ہوئے تھے وہ نمایاں ہو جائیں گے کوائٹ آبویسلی. ایک زمانہ وہ تھا، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب آدمی لٹرلی ایسا ہوتا تھا کہ ایک بستی میں پیدا ہوتا تھا، پلتا بڑھتا جوان ہوتا بوڑھا ہوتا مر جاتا تھا، ایک ہی نقطۂ نظر کو سنتا تھا اور اسی پہ زندگی گزار کے مر جاتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے. اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آپ کو لٹرلی سب چیزیں اویلیبل ہیں. یہ ایک نئی آزمائش ہے. اس میں جو ہمارے اختلافات ہیں وہ جو پہلے سے ہی موجود تھے لیکن جن کا علم یا شعور بہت سے لوگوں کو نہیں تھا، وہ اب مارکیٹ میں آ گئے، میدان میں آ گئے اور آبویسلی زیادہ پروناؤنسڈ ہو گئے. میں نے گزارش کی نا کہ یہ انسان کے اندر کی ایک بیماری ہے کہ ایک بولنے والے کو پتہ لگتا ہے مجھے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں تو وہ زیادہ جوش میں آ جاتا ہے. 2-4 ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس کی ٹون کم ہوگی، ذرا کچھ تمیز سے بات کرے گا. زیادہ ہو جائیں گے تو ایک چیخ پکار شروع ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ
اس کے ساتھ ساتھ بڑی خوبیاں ہیں کہ اب اگر کوئی شخص واقعی جاننا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون سے ہیں کہ جن کی بات ہمیں زیادہ صحیح لگتی ہے، تو آپ کے پاس اپرچونٹی موجود ہے. سو ہر طرح کے اب امکانات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اس طرح کے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہو گئی ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ مختلف پوائنٹس آف ویو کا ایک کمپیریزن کر کے انڈرسٹینڈنگ اپنی ڈیولپ کی. لیکن ایسے لوگ بھی بہت سارے ہیں کہ جو اس میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ کو برا بھلا کہنے کے لیے، گالی گلوچ کے لیے. سو دیکھیں، ہیومن نیچر تو نہیں بدلے گی نا، انسان تو وہی انسان ہے، وہی جن کا بھی ہم نے پڑھا، یہ جو مدینہ میں لوگ تھے، کچھ لوگ سنتے تھے، کچھ لوگ نہیں سنتے تھے. وہاں چیز بہت زیادہ پروناؤنسڈ، کانسپیکوس ہو گئی، بہت نمایاں ہو گئی، اس لیے کہ وہاں روشنی بہت واضح تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ پیغام پیش کر رہے تھے، اللہ کا پیغام آپ پر نازل ہو رہا تھا، انہی کی زبان میں تھا. حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہر دیانتدار آدمی نے بالآخر اس کو مان لیا، اور ہر بد دیانت آدمی کے لیے اس کا ماننا ممکن نہیں رہا. اب کیا ہے، اب ایک رلا ملا پروگرام ہے. اب آپ کو مسلمان بھی ملیں گے، بہت اچھے بھی ملیں گے، کچھ درمیانے میں ملیں گے، اور کچھ بالکل فراڈ لوگ ملیں گے، اور آپ کو غیر مسلم بھی ایسے ہی ملیں گے. یعنی خدا تعالیٰ کی جو لا آف ایوریجز ہے وہ ختم ہوتی ہی نہیں ہے سوائے رسولوں کے زمانے. اس لیے کہ رسولوں کا زمانہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے پیغام کی روشنی اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے انکار کا کوئی امکان ایک مدت گزر جانے کے بعد نہیں رہتا. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو ہمارے بہت سے مسلمانوں نے غلط سمجھا، اور اب وہ بڑے اطمینان سے یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ الحمدللہ جو مسلمان پیدا ہوا وہ بالآخر جنت میں جائے گا، اور جو غیر مسلم پیدا ہو کے مرا انشاءاللہ وہ جہنم میں جائے گا. ان سے پوچھیں گے یار یہ کیا تک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اب ہر جگہ پہنچ گیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو، مطلب اس کے بعد گفتگو نہیں ہو سکتی. واٹ ڈو یو مین پہنچ گیا یار، کیا پہنچ گیا؟ جی مجھے آپ سے اس بات کرنا تھا. ایک دفعہ آپ نے کلاس میں مینشن کی تھی کہ انسان کی موت کے بعد 4 اسٹیٹس قرآن میں جو مینشنڈ ہے، اس میں مجھے 2-3 تو ڈاکٹر صاحب یاد آتی، ایک مجھے کنفیوژن ہو جاتی ہے. اس میں کبھی کسی سے ذکر ہو رہا تھا تو میں نے آپ کا ہی نام لے کر بتایا تھا کہ آپ نے ہمیں 4 اسٹیٹس بتائی ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ ہیز مینشنڈ ان دا قرآن. دیکھیں جی، ماضی میں میں نے جو کچھ کہا میں اس کے لیے رسپانسبل نہیں. کیا کہا تھا میرے کو یاد کون سی دیکھیں، ایک تو وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، ثم احیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندگی دے گا. یہی میں کہہ سکتا ہوں. تو وہ کیا ہے کہ نہیں گزاری ہے کہ تم مردہ تھے نا، وہ ہمارے آنے سے پہلی سٹیج تھی، پھر اس نے ہمیں زندگی دی، پھر وہ ہمیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا. 4 تو ہو گئی. اللہ کا شکر میں نے ٹھیک ہی کہا. یہ 4 قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک ایڈیشنل ہو جاتی ہے. ٹڈیوں کی طرح باہر آؤ گے اپنی قبروں میں سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم سو رہے ہوگے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جی. ایک اسٹیٹ یہ ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سو رہے تھے، جی اور پھر وہ اکثر ایسے ہی ہوں، ہم تو سو رہے تھے. اکثریت کا ہی معاملہ ہوگا. فرعون کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ تھا کہ تمہیں دن رات عذاب دیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ مینشن، اور آپ نے بتایا تھا کہ مینشن ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے مطلب عذاب کے مستحق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید قبر میں بھی عذاب دے گا. رائٹ. آپ نے ایک اور اسٹیٹ بتائی وہ تھی کہ جو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمرز ہیں ان کے لیے قرآن نے بتایا جیسے شہداء ہیں ان کو ابھی سے انعام مل رہا ہے. جی. تو چوتھی ہو سکتا ہے کسی موقع پہ میرا موڈ بنا ہو تو میں نے جو آپ بہت رسپانسو ہو، گزارش یہ ہے کہ اس میں بھی پھر میں نے 2 ہی باتیں کی ہوں گی نا، ان کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہوگا کہ ان میں
پھر دو ہوں گے، ایک وہ کہ جب قیامت کے روز اٹھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور ایک وہ جو اٹھیں گے اور کامیاب نہیں ہوں گے. جن کی ڈیسیشن ہونی ہے ہو گئی ہے. جی عذاب کا ایک آپ نے کہا تھا کہ جن کا ڈیسائیڈ ہو گیا جیسے فرعون ہے، یا وہ جو کہ شہدا جن کی ڈیسیشن ہے دے آر جنتی، اور پھر ایک ہم جیسے جن کی قیامت کے روز ڈیسیشن ہوگی. اس میں پروبیبلی ایک وہ بھی ہو سکتا ہے نا، ایک کیٹیگری کہ جو سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم سے ہو کے جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہی میں نے کہا جی کہ ماضی کی باتوں کو زیادہ اپنا سیریس اعراف کا جو ہے سر یہ پتا رائٹ، بٹ وہ جو ہے وہ لوگ جو وہاں کھڑے جو سلام کہیں گے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمرز، وہ اونچی جگہوں پر فائز ہوں گے اور وہ خطاب کریں گے اہل جنت سے بھی اہل جہنم سے بھی. جی جی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو ایڈریس کرے گا اور ان کو یہ بتائے گا کہ تم کو تمہاری جنت مبارک ہو، اور ان کو بتائے گا کہ تم جہنم میں گئے ہو اپنی نالائقی کی وجہ سے. سو اللہ تعالیٰ چنے گا. میں ہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ یہی لوگ ہیں ایسے لوگ کہ جو سفارش بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہے نا اس کا اقتدار، تو اس کا وہ ایک حصہ بنا دے گا کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے فیصلوں کو سنائے گا اور نافذ کرے، جو بڑی شرف کی بات ہے. ایک اس دنیا میں تو اس نے بتا دیا کہ میں سوائے اس کے کہ پیغمبر اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، کسی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے نافذ کرے اس انداز میں کہ سپر نیچرل طریقے سے کہ نظر نہیں آ رہے لیکن آپ ان کو پکار رہے ہیں. لیکن وہاں تو ایسے بہت سے کام ہوں گے، جیسے فرشتے ہیں ویسے ہی انسان ہیں. یہ دو گزارشات تھیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ٹی وی پہ اور اس پہ عام طور پہ اذان کے بعد یا افطار کے زمانے میں آتا ہے کہ یا اللہ مقام المحمودہ، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہنے والے؟ کیا آپ رسول اللہ کو وہ مقام دیں؟ Is this part of the Quran or is this part anywhere or is just innovation؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا کر ہم پر جو احسان کیا اور ہم جو آپ کے ممنون ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں جیسے ہم والدین کے لیے کرتے ہیں. تو جب ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا بڑا غالب امکان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت اعلیٰ سب سے نمایاں مقام ملے گا، ہم اس کی دعا درخواست کرتے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری کوئی دھونس ہے، ہم بڑے عاجزی کے ساتھ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں. یہ آپ نے دو سوال فرمائے تھے تو اس لیے اب دوسرا نہیں، مقام المحمود مطلب اس مقام پہ پہنچا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. جی تو مطلب وہی جو کہ آپ پہ رحمت پہنچانے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا کہ ہو عربی، لیکن ہم اس کے وہ عاجز بندے ہیں کہ جن کو وہ دین ملا کہ جس پر ہم اتنے مطمئن ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے جس ہستی کے ذریعے سے ہم کو پہنچایا، ہم ان کے لیے دعا کریں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے تھے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس جو ہے، would that include maybe جیسے کیونکہ یہ ہے نا جو ولیز یا جو لوگ مینشن کرتے ہیں کہ ولی ہوتے ہیں یا بہت سینٹس کہہ لیں، یا جیسے عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت نیک، وہ بھی اس میں آپ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم کیسے نہیں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جن کا براہ راست ذکر قرآن مجید میں ہو گیا، ان کے بارے میں تو ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں. باقیوں کے بارے میں بس امید ہی رکھ سکتے ہیں، کوئی کانفیڈنس کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر فرض کیجیے، میں ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کوئی اسٹیٹمنٹ کوئی دے رہا، اگر فرض کیجیے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نیوٹن اور آئنسٹائن کو یہ مقام دے دے تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ وی ڈونٹ نو. وہ ہر انسان کے بارے میں اس کے حالات، اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا. کچھ لوگ ہوں گے جو مجرم ٹھہریں گے، کچھ لوگ ہوں گے کہ جو کامیاب ٹھہریں گے. ان کامیاب لوگوں میں بھی کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ کامیابی کے مقام پر ہوں گے. وہ فیصلہ کرے گا. اور وہ ہمارے لیے they can actually do a دعا for us.
اللہ ان کو کہے گا تو کریں گے, وہ خود نہیں کریں گے. یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ یہ حیثیت دے گا ہی نہیں کہ وہ خود سے دعا کریں. ویسے پتہ ہے آپ کو بات, بائی دا وے, یہ دنیا میں بھی نہیں ہوتا, دنیا میں بھی نہیں ہوتا. اللہ کی مرضی سے آپ دو طرح کی دعائیں کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو بس ایسے ہی ہوتا ہے. ویسے بائی دا وے اس سے مجھے موقع ملا کہ میں ایک اور بات کروں. میں آج بہت ارریلیونٹ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, یہ جو آپ کلاس کے بعد آخر میں دعا کیوں نہیں کرتے یار, مطلب میں دعا کروں گا جب میرا موڈ ہوگا. دعا کوئی فرمائشی پروگرام کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی. تو آپ درمیان میں دعا کر لینی چاہیے جب مرضی کریں. ہمارے یہاں کچھ چیزیں فیشن بن جاتی ہیں. اور پھر دعا کے بارے میں یہ کہوں کہ مثال کے طور میں کرنا شروع کروں گا تو پتہ نہیں کتنی مخلصانہ ہوگی. میں سوچوں گا یار دعا پھر ایسی ہو کہ لوگ روئیں, تو پھر میں کچھ چلاؤں گا اس میں چکر. سو یہ یہ جو دعا ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک دل سے نکلتی ہے اور ایک گلے سے نکلتی ہے. دل سے دعا خدا تعالیٰ نکالتا ہے, آپ نکال ہی نہیں سکتے. اور جو دل سے دعا نکلتی ہے اس کے یہاں قبول ہوتی ہے. تو یہ فیصلہ تو اس کا یہاں بھی ہے. مطلب ہم تو زبانی کلامی کریں گے, بڑی خطرناک بات ہے یہ, لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض ایسی آبزرویشن ہے, آپ اس کو سیریسلی نہ لیں. بعض جنازوں پہ آدمی جاتا ہے, سم ٹائمز یو ڈونٹ ایون نو دا پرسن, اور اتنے دل سے نکلتی ہے, اور اللہ معاف کرے بعض اوقات نہیں نکلتی. اور بعض دفعہ اتنی لمبی دعا بعض موقعوں پہ لوگوں نے کی ہے کہ آخر میں اللہ مجھے معاف کرے, میں نے دعا یہ کی اللہ میاں اب اس شخص کو توفیق دے کے دعا. ہاں اس موقع پر تو مخلصانہ ترین دعا یہ ہوتی ہے کہ خدایا یہ دعا جلدی سے ختم کر دے پلیز. شروع میں میرے ہاتھ یوں تھے, پھر یوں ہوئے, اور آخر میں کہ اللہ میاں پلیز. نہیں ہاتھ یوں بھی ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہم تو دوسرے کا. جی تکلیف ہوئی کہ یہ دعا جب ایسی ہوتی کہ وہ جلدی ختم ہوتی, جس سے میرے میں بھی آمین دل سے آخر میں صرف میں یہ کہتی اللہ میاں اب ختم. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات اگر یہی تو مشکل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوتی سر آنکھوں پر, ہمیں کوئی حق ہی نہیں تھا کہ ہم اس پہ کچھ کہتے. فیشن بن جاتی ہے, وہ طریقہ بن جاتا ہے. حرج ہی کیا ہے, اس کے فلسفے بن جاتے ہیں. سو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. سو صبح ایک لیکچر سن رہی تھی, کیرولن مس ہیں, شی از آلسو اسپریچول ہیلر, اچھا ٹیچر, ٹیڈ ٹاکس پہ بھی وہ بات کرتی ہیں. تو ان کی ایک بات مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی, ریلیونٹ ٹو دس گیدرنگ ٹوڈے, کہ شی سیڈ کہ آئی بلیو اسپیشلی جب ہم اسپریچول جرنی پر ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی, ٹو فائنڈ گاڈ اور اس طرح کی, تو دا کمنگ ٹوگیدر آف دیٹ انرجی از ناٹ ایکسیڈنٹل. مطلب یہ کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں they were just meant to come together and listen to what message you have to impart. مطلب اللہ میاں it brings us all together. So اس سے مجھے ایک سوچ یہ آئی کہ ہم اپنی کمپینین شپ اپنے پرسنل لائفس میں ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری یہ دوستیں ہیں, ہماری یہ کمپنی ہو, تو وہ ساری انرجیز جو ہیں ہم ایکسچینج کر رہے ہیں. مطلب وہ جس طرح کی سوچ اس کمرے میں جو لوگ ایک خاص سوچ لے کر آئے ہیں کہ ہم نے اللہ کا کلام سننا ہے اور ہم کچھ اچھی بات سن کے سمجھ کے جائیں گے. سو دیز انرجیز آر بینگ ایکسچینجڈ with all of us. ہماری اپنی پرسنل لائف میں جو ہماری لائف چوائسیز ہوتی ہیں آف پیپل, اس کا امپیکٹ ہماری آخرت پہ اتنا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اصلاً ایک آزمائش ہے. اس میں آزمائش کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم کن لوگوں کو اپنے فرینڈز کمپینینز کے طور پر سلیکٹ کرتے ہیں, پک کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے. اچھا, اس میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب آپ ایک ایسی مجلس میں آتے ہیں کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں اللہ کی بات کریں, اللہ کے پیغام کی بات کریں, تو اس میں یہ پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن یہ پھر ایک آزمائش بن جاتی ہے
کہ اب آپ یہ لے کے جائیں گے تو اس کا ایک زندگی پر امپیکٹ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ ہوگا کہ کچھ اور انرجیز آئیں گی آپ کے سامنے، اس آپ کو انفلوئنس کریں گی، اور پھر آپ کا وہی خلطو عملاً صالحاً و آخر سیئا، دونوں چیزیں مکس ہوں گی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس چیز کو کم کرنے کے لیے، یعنی جو نیگیٹو انکلینیشنز ہیں، آدمی کو اچھی کمپنی ڈھونڈنی چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں گے آگے ابھی آئے گا، اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ کونو مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ ایک اس اللہ کے کلام کی بڑی برکت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو دو نمبر قسم کے لوگ ملیں، اس لیے کہ وہ وائی وڈ دے بی انٹرسٹڈ، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور یہ بڑی غنیمت ہے یہ انوائرنمنٹ کہ اس میں آدمی بات کرے، ایک دوسرے سے سنے اور سمجھے اور اللہ سے توفیق مانگے۔ اصل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان اپنے دل سے اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ میں جب اپنے کمزوری کے مومنٹس میں ہوتا ہوں تو مجھے تو ہمت حوصلہ دے کہ میں نہ ڈگمگا جاؤں، سکم نہ کر جاؤں شیطان کے وسوسہ اندازی کے نتیجے میں۔ باقی ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے اور آزمائش رہے گی، اس میں ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، تو یہ سلسلہ ایسے جاری رہے گا۔ مجھے اصل میں یہاں بھی جاتا ہوں نا لائیو، تو اس میں مجھے کہا گیا کہ آپ سوال ضرور یہاں سے پڑھ کے جواب دیا کریں، آپ چونکہ اس کے ریگولر آپ آنے والے ہیں۔ تو سر میں نے سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کیا ہے، کائنڈلی گائیڈ می کہ کس ٹائم پر آن لائن ہو جایا کروں۔ سورہ فاتحہ پر آپ نے شروع کیا ہے تو سورہ فاتحہ سے ذرا آگے میں نکل گیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ میں جو یہ فیس بک میں کرتا ہوں، جی نہیں وہ فیس بک کی بات کر رہی ہیں۔ اس میں جو میں لاہور میں 3 کلاسز لیتا ہوں، اب الحمدللہ تینوں کلاسز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں اگر کلاس لیٹ سے میری ٹپیکلی ہوتی ہے 7 بجے شام کو شروع، تو 6:30 بجے میں 10 منٹ کے لیے قرآن کا سادہ ترجمہ کرتا ہوں 2 مرتبہ۔ اس کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کا عربی ٹیکسٹ، سادہ ٹیکسٹ لے کے بیٹھیں اور میرے ترجمے کو غور سے سنیں اور پھر خود سے ترجمہ کریں۔ تو وہ ایک اسٹرگل کرتے ہیں نا جب آپ، تو آپ کو پھر وہ ووکیبلری یاد ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ آپ قرآن کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ میں کر رہا ہوں، اس لیے آپ وہ دیکھ سکیں، ورنہ آپ مجھے لکھیں الگ سے میرے واٹس ایپ میں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری ویب سائٹ پہ جو سورہ فاتحہ سے موجود ہیں وہ کلپس کے جو شروع سے ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ جی وہ اصل میں نے اس کو کر دیا، آگے کر دیا، یہ میرے لیے آؤٹ آف کورس ہے۔ اگر آپ نے پوچھنا ہے میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اس میں اصل میں سی فوڈ کے بارے میں جو عمومی بات ہے وہ یہی ہے کہ مچھلی وغیرہ یہ سب کچھ حلال ہے، سوائے ان جانوروں کے کہ جو درندگی دکھاتے ہیں، یعنی جو باقاعدہ دوسرے مچھلیوں کا وغیرہ کا فلیش ہے کہ جس کو جیسے شارک وغیرہ ہیں، لیکن ان میں بعض پھر درمیان میں کچھ گرے ایریاز ہیں، کنٹروورشل ہیں، جس کے بارے میں مختلف اوپینین جی ان کے بارے میں بھی وہی کہتے ہیں کہ جی کلوز سے جو پکڑتے ہیں۔ Problems occur when scholars have different interpretations of the Quranic ayat. Which interpretation is to be accepted? Mine. دیکھیں بات یہ کہ اس سے آپ بھاگ کیسے سکتے ہیں، یعنی یہی اختلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اختلاف اس لیے ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ آپ میں سے کون ہے کہ جو دیانتداری سے بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اسپون فیڈنگ کی نہیں ہے،
اللہ نے آپ کو اس امتحان میں ڈالا ہے کہ آپ اس امتحان میں پورا اتریں اور اپنی ریسرچ کریں، ہم سے بھی پوچھیں ہمارے دلائل کیا ہیں، دوسروں سے بھی پوچھیں، کنفیوزڈ ہو جائیں تو اس کی بات مانیں جس پر آپ کا کانفیڈنس ہے، لیکن آنکھ بند کر کے نہ مانیں، صرف کنفیوژن کی صورت میں مانیں. Have you read or heard about Jeffrey Lang, an American mathematician convert by reading Quran first hand and then beautifully convey his thoughts and beliefs through lectures and books? He is outstanding Muslim, must read him. Okay, thank you. سنا تو ہے میں نے لیکن زیادہ نہیں. Can I have your WhatsApp number please? 0335 4944 936. چلیں جی ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہ. What name did you take of this gentleman?